حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا رحمت للعالمین نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون سبحان اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام میں دل کی عطا سے آپ کو سید محمد امین شاہ علیہ رحمہ آپ کے اس عرص مقدسہ منورہ پر اور صاحبزادہ سید فیض الحسن شاہ صاحب علیہ رحمہ آپ کے اس عرص پر سلسلہ سال ثواب کے سلسلے میں اس کا انعقاد ہوا آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ پاک ان اولیاء کی فیض و برکات آپ پر جاری فرمائے اور آپ کی نیک تمنائیں خواہشات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے دل کرتا تھا یہ بیان کرتے رہے خاص طور پر جب آدھا بیان ہو چکا اس کے بعد جو تسلسل قائم ہوا دل کرتا تھا کہ گفتگو چلتی رہے اور ہم یہ عقائد اور یہ محبتوں بھری کلمات جو ہیں اس سے محظوظ ہوتے رہیں اللہ پاک آپ کو مرکز عطا فرمائے سوال ذی وقار میں نے آپ کی خدمت میں سورہ مائدہ کی آیت 35 کو ہدیہ کرنے کا شرف حاصل کیا اور اس آیت کریمہ کے ذہن میں رہتے ہوئے آج جس گفتگو کے تقاضوں سے متصل ہونا ہے وہ ہے ایمان بالوسیلہ ایمان بالوسیلہ اس آیت کریمہ میں میرے پروردگار نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون اے ایمان لانے والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون اور اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرو کوشش کرو محنت کرو تاکہ تم فلاح پا سکو سوال ذی وقار ان آیات کریمہ میں میرے پروردگار نے ایمان والوں کو خطاب کیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان لانے والو نہیں اے ایمان لا چکنے والو وہ جو ایمان لا چکے ہیں کہ جن کے دل کے اندر ایمان راسخ ہو گیا ہے اور جن کے دل کے اندر ایمان کے درخت نے اپنی جڑیں مضبوط کر لی ہیں اور وہ پھل دے رہا ہے خدائے پروردگار ایسے ایمان والوں کو خطاب کر رہا ہے یہاں پر مسلمین کو خطاب نہیں کیا گیا اسلام والوں کو خطاب نہیں کیا گیا بلکہ ایمان والوں کو خطاب کیا گیا دیکھیے اسلام میں اور ایمان میں ایک بنیادی فرق ہے یہ تمہیدی کلمات ہے کچھ وقت لوں گا اس کے بعد انشاءاللہ پھر بیان شروع ہوگا اسلام میں اور ایمان میں ایک بنیادی فرق ہے اسلام دین کی ایک ظاہری حالت ہے اپیرنٹ آؤٹ لک ہے وہ ظاہر میں نظر کیسے آتا ہے اس کے خد و خال کیسے ہے اس کا رنگ روپ کیسا ہے اس کی صورت کیسی ہے اس کے ظاہری انگ ڈھنگ کیسے ہے اس کے اندر آپ کی فقہی معاملات آتے ہیں عبادات آتی ہیں نماز ہے روزہ ہے زکوٰۃ ہے حج ہے اذکار ہے عبادات ہیں پھر آپ کی دنیا کے معاملات آتے ہیں کہ آپ دنیا کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں آپ اس زندگی کو کس ڈھنگ سے گزارنا ہے کس نظریے سے گزارنا ہے تو ساری چیزیں جو ہیں یہ اسلام کے دائرے میں آتی ہیں اور جب کوئی شخص اس اسلام کی پیروی کرتا ہے
ان تعلیمات کی پیروی کرتا ہے تو دین اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اور مسلمان کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ وہ مسلمان کہلاتا ہے۔ اس کے برعکس جو ایمان ہے وہ کیا ہے؟ یعنی ان اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اس کی حقیقی روح کو اپنے دل میں جاگزین کرتے ہوئے پھر جس کی طرف سے یہ دین آیا اور جس کے ذریعے سے یہ دین آیا اس پر عقائد کی روحانی اور قلبی معراج کو حاصل کرنا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ روحانی اور قلبی معراج کو حاصل کرنا یہ ایمان کہلاتا ہے۔ سو اسلام ظاہر کے اندر ہے، اپیرنٹ آؤٹ لک ہے، ظاہری رنگ روپ ہے، ظاہر میں دین کیسے نظر آتا ہے، اس کی ظاہری صورت کیسی ہے، یہ سب اسلام ہے۔ اور ایمان وہ عقائد ہیں کہ جس کی طرف سے تعلیمات آئیں اور جس کے ذریعے سے تعلیمات آئیں ان کو اپنے دل میں بٹھا لینا یہ ایمان کہلاتا ہے۔ آپ کے شاہ صاحب آپ نے یہ کہاں سے کہہ دیا؟ تو میں نے کہا میں نے نہیں کہا، خود خدا نے کہا۔ سورہ حجرات میں فرمایا کہ خدا فرماتا ہے کہ قالت الاعراب آمنا، کہ جب کچھ دیہاتی لوگ میرے مصطفیٰ کے پاس آئے اور آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، تو آگے سے حکم آیا، حبیب فرما دیا کل لم تؤمنوا، کہ تم ابھی ایمان نہیں لائے۔ آپ فرما دیجئے کہ تم لوگ ابھی ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ اس طرح سے کہو کہ ہم لوگ اسلام لے کے آئے ہیں۔ ہم لوگ ایمان کہاں لائے ہو؟ ابھی تو تم اسلام لائے ہو۔ توجہ کیا آپ نے؟ ہم بولیے اسلام لائے، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، ابھی تو وہ تمہارے دلوں میں راسخ نہیں ہوا، وہ دلوں میں آیا نہیں ہے، تو یہ مت کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں، بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، کیونکہ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو ایک بات تو طے ہے کہ ایمان کا ٹھکانہ دل ہے، ایمان کا ٹھکانہ دل ہے۔ دل میں کون ہے وہ بھی بیان کریں گے، وہ کون ہے؟ جس کی طرف سے آیا، جس کے ذریعے آیا، وہ دل میں ہے۔ اور ایک اور استدلال بھی قائم کر سکتے ہیں کہ پھر جو چیز بھی دل سے باہر ہے وہ ایمان نہیں ہے، جو بھی دل سے باہر ہے وہ ایمان نہیں ہے۔ سو دل سے باہر کیا ہے؟ دل سے باہر اسلام ہے، یعنی آپ کے عقل سے لے کر سینے تک آپ کا اسلام ہے، اور پھر جب دل میں چلا جائے وہ آپ کا ایمان ہے۔ دیکھیں آپ نے عقل کے ترازو پر تحقیق کا دروازہ کھولا اور منطق و دلیل سے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو دین لے کے آیا، وہ دین اسلام لے کے آیا، بھئی وہ نبی کیسا ہے، اس کی شخصیت کیسی ہے، وہ عادل ہے، وہ منصف ہے، وہ صادق ہے، وہ امین ہے، وہ رحیم ہے، کریم ہے، اس کی شخصیت کا رنگ روپ کیسا ہے، مجھے وہ کیسا لگا۔ جب آپ کو پسند آیا تو آپ اس کی تعلیمات پر غور کرنا شروع کیا، یہ کیا کہتا ہے، یہ کیسا دین لے کے آیا ہے، اس کی عبادات کیسی ہیں، یہ مجھے کس طرح سے پاکیزگی دے سکتا ہے۔ میں اگر دنیاوی طور پر اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں تو انفرادی طور پر مجھے کیا فائدہ ہو سکتا ہے، مجھے اجتماعی طور پر فائدہ کیا ہو سکتا ہے، میرے گھر کے اندر اگر میں اس حکم کو نافذ کروں تو میرے گھر کا ماحول کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے، بین الاقوامی اصول اس کے کیسے ہیں، طرز معاشرت کیسی ہے۔ تو مختلف چیزیں ہیں کہ جن کو آپ عقل کا ترازو پہ تولتے ہیں اور تحقیق کا دروازہ کھولتے ہیں۔ کس کا؟ تحقیق کا دروازہ کھولتے ہیں۔ آپ نے پرکھا، اس شخص کو بھی پرکھا، اس کی تعلیمات کو بھی پرکھا، پرکھنے کے بعد جب آپ کو وہ دین ٹھیک لگا تو آپ نے اس کو عقل سے پیدا کیا، دلیل سے پیدا کیا، منطق سے پیدا کیا اور اپنے سینے میں بٹھا لیا، اپنے سینے میں بٹھا لیا، اور اب آپ نے اس کی پیروی کرنی شروع کر دی۔ توجہ کیا آپ نے؟ اب یہاں تک تو ہے، بولیے اسلام ہے کہ جو آپ کے عقل سے سفر کرتا ہے اور آپ کے دل تک آتا ہے۔ پڑھیے کہاں سے آتا ہے؟ عقل سے آتا ہے اور دل تک آتا ہے۔ اب صاحبان ذی وقار ایمان جو ہے وہ دل کے اندر ہے، اور میں بیان کر چکا کہ جس کی طرف سے آیا، جس کے ذریعے آیا، یعنی وہ اللہ اور نبی آپ کے دل میں ہے، وہ اللہ اور نبی آپ کے دل میں ہے، اور جب دل میں آیا تو اب تحقیق کا دروازہ بند ہو گیا اور تسلیم کا دروازہ کھل گیا۔ اب جس کو دل میں بٹھایا ہے، اب یہ نہیں دیکھنا کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے، وہ دن کو رات کہہ رہا ہے یا رات کو دن کہہ رہا ہے،
وہ سیاہ کو سفید کہہ رہا ہے یا سفید کو سیاہ کہہ رہا ہے، یہ نہیں دیکھنا. یہ اس وقت دیکھنا تھا جب بات دل کے باہر تھی. دماغ سے سینے تک یہ دیکھنا تھا. اس وقت دیکھتے تحقیق کے ساتھ کہ ٹھیک کہہ رہا ہے غلط. جب بات دل میں آ گئی تو اب تعلیمات ختم ہو گئی. اب ان وجود کا محبت تمہارے دل میں بیٹھ گئی. اب تمہیں اس ذات سے محبت کرنی ہے. اب یہ نہیں دیکھ رہا کہ وہ کہتا کیا ہے، وہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے، عقیدے کی پختگی یہ ہے کہ یار جو بھی کہے نہ ڈالو، یار جو بھی کہے کر ڈالو. زمانہ عقل کو سمجھا ہوا ہے مشرے راہ. کسے خبر کہ جنوبی ہے صاحب ادراک، اور تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے. تیرا دم گرمی ہے محفل نہیں ہے. گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. جو کیا آپ نے یہ نہیں دیکھنا. حضرت تسلیم کا دروازہ بند ہو گیا، تحقیق کا دروازہ بند ہو گیا اور تسلیم کا دروازہ کھل گیا. اب محبت کے ترازو پہ تولنا ہے. عقل تو ختم ہو چکی. آپ کے شاہ صاحب یہ بات کہاں سے کہہ دی؟ بڑے پینترے سیکھنی ہیں آپ نے تقریر کے. تو میں نے کہا اب 31-32 سال ہو گئے، 33 سال ہو رہے ہیں، اب اور نہ سیکھتا تو کیا سیکھتا. پر پینترے تو قرآن کی ہی ہیں، جذبات میرے ہیں. پینترے تو قرآن کی ہیں. آپ کی کہاں سے کہا کہ یہ اسلام دماغ سے سینے تک ہے اور دل کے اندر جو بیٹھا ہے اس کے بارے میں دیکھنا ہی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اچھا کہے برا کرے جو کرے مان لو. یہ کہاں سے کہا؟ میں کہوں گا قرآن نے کہا ہے. اسی آیت کے فوراً بعد ایک آیت چھوڑ کے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتبوا. میں یرتبوا کو انڈرلائن کیجئے، ثم لم یرتبوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. فی سبیل اللہ. خدا فرماتا ہے ایمان تو یہ ہے انما المؤمنون کہ بے شک ایمان والے تو وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر. سو دل میں اللہ ہے رسول ہے، دل میں اللہ ہے بولیے رسول ہے، دل میں اللہ ہے اور رسول ہے. اب یہ بات تو طے ہو گئی کہ ایمان ہے اللہ اور رسول سے متعلق اور وہ ہے دل کے اندر. وہ پہلے جو آیت بیان کی وہ ہے دل کے اندر. اب دل میں تو ہے ایمان ان پر، اب کس طرح سے بٹھانا ہے؟ تو آگے فرمایا ثم لم یرتبوا، ایمان ایسا کہ کوئی شک نہ ہو، کوئی شک نہ ہو. یہ بات جو سنیں گے آپ مجھے سے سنیں گے. یہاں پر لوگ سمجھتے ہیں کہ شک سے مراد کوئی منفی چیز ہے. غلط، یہ مثبت رویہ ہے. شک نہ ہو تو تحقیق کا دروازہ نہیں کھلتا. انہوں بہت سارے مجھے چلے بے کتنے پڑھ چلے جتنے پڑھ کے بہت چلے چلے بہت. اب جب تک میں ہوں سو میں اگر میں بول رہا ہوں تو اس دقیقوں کو غنیمت جانی ہے. یہ ایمان اور کی تعریف بیان کی جا رہی ہے. ابھی تو تقریر شروع نہیں ہوئی ہے، ابھی تو شروع نہیں ہوئی ہے. ثم لم یرتبوا، شک نہ کرو. یہ شک بری چیز نہیں ہے، یہاں پر یہ اچھے مفہوم میں آیا ہے. شک بوزن عقل ہے، شک بوزن عقل ہے. خدا پروردگار یہاں شک سے مراد عقل لے رہا ہے. دیکھیں اگر شک نہ ہو تو تحقیق کا دروازہ نہیں کھلتا، ذہن سوچنا شروع نہیں کرتا. جب آپ کے سامنے کوئی چیز آتی ہے تو اس کے بارے میں شکوک و شبہات ہوتے ہیں، آپ تحقیق کرتے ہیں منطق پر، دلیل پر، عقل کے ذریعے. جب تمام شبہات دور ہو جاتے ہیں تو اس چیز کو قبول کر لیتے ہیں اور اپنے پاس اسے محفوظ کر لیتے ہیں. تو خدا پروردگار فرما یہ رہا ہے کہ شک ٹھیک تھا پر تب تک جب بات دل کے باہر تھی. تو اب شک کا تعلق عقل سے ہے. تو خدا فرما رہا ہے یہ تو اسلام کی بات تھی کہ جب تم نے اسلام کو پرکھنا شروع کیا تو شک پر پرکھنا شروع کیا، تحقیق کی اور تم نے دیکھا کہ اسلام ٹھیک ہے. اب چونکہ تم اسلام لا چکے ہو اس لیے شک کا دروازہ بند ہو گیا. یعنی کہ عقل کو نکال دو، عقل کو نکال دو. اب بات دل میں آ گئی ہے. اب وہ جو یار دل میں بٹھایا ہے، وہ اللہ اور نبی کی جو محبت دل میں بٹھائی ہے، توجہ ہے آپ کی، اس محبت کا تقاضا کیا ہے، وہ کیسے بٹھانا ہے؟ تو خدا پروردگار آگے فرما رہا ہے کہ اس طرح سے بٹھاؤ کہ وجاہدوا
وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ محبت ایسی ہو، ایمان ایسا ہو، عقیدہ ایسا ہو کہ یار کہے تو اس کے لیے جان بھی قربان کر دو، مال بھی قربان کر دو۔ ایمان کی معراج تو یہ ہے، ایمان کا عروج تو یہ ہے، ایمان کی انتہا تو یہ ہے کہ اگر بیوی ہو تو ملکۃ العرب ہو کر سارا کا سارا مال اپنے شوہر کے قدموں میں نچھاور کر دے۔ یا رسول اللہ میرا کچھ نہیں، سب آپ کا ہے، سب آپ کا ہے۔ ایمان اور یقین کی سرفرازی اور معراج تو یہ ہے کہ بستر رسول کا دھلکا بنا ہوا ہے اور بستر پر لیٹ جائے اور نبی پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ایمان کی معراج اور انتہا تو یہ ہے کہ نبی کی جان کو بچانے کے لیے سانپ کا سارا زہر خود پی جائے اور نبی پر آنچ نہ آنے دے۔ اور ایمان کی معراج تو یہ ہے کہ امیہ بن خلف کے سینے پر پتھر رکھ دیا جائے تو تب بھی احد کی صدائیں لگائے، اور کبھی نبی کی صدائیں لگائے، اور یا رسول اللہ کی صدائیں لگائے۔ اور ایمان کی معراج تو یہ ہے کہ کوسوں دور بیٹھا ہوا ہے پر نبی کے غم میں سارے کے سارے دانت ہی توڑ ڈالے۔ اور ایمان کی معراج تو یہ ہے کہ احد کے میدان میں نبی گھر جائیں تو چاروں طرف نبی کے دوڑتا پھرے، جتنے تیر آئے اپنے سینے پر کھائے اور نبی کی ذات پر قربان ہو جائے۔ ارے ایمان کی معراج دیکھنی ہے تو کربلا کو دیکھو، چھوٹی بیٹی چہیتی کے منہ پر تماچے مارے جائیں تب بھی یار پر راضی رہے۔ ایمان کی معراج تو یہ ہے کہ بیٹے اصغر کے پیاسے حلق کے اندر سے تیر آر پار ہو جائے تب بھی یار پر راضی رہے۔ ایمان کی معراج تو یہ ہے کہ جوان بیٹے قاسم اور اکبر کے ٹکڑے اکٹھے کرنے پڑے تب بھی یار پر راضی رہے۔ ایمان کی معراج تو یہ ہے کہ بیٹیاں شام کے بازاروں میں ننگے سر ہو جائیں تب بھی یار پر راضی رہے۔ ایمان کی معراج تو یہ ہے کہ سب کچھ ختم ہو جائے، سب کچھ لٹ جائے تب بھی اپنا گلا کٹوا کر نوکے سینہ پر سوار ہو کر نانے کا کلمہ بلند کرے۔ ارے ایمان کی معراج تو یہ ہے کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ منوں میں کھا جائے بتا کے چوکٹ پر خدا شاہد کامل ماں ہو نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ توجہ ہے آپ کی؟ ایمان کی معراج ہے تو سب کچھ ختم ہو جائے، معراج یہ سب کچھ ختم ہو جائے تب بھی یار پر راضی رہے، تب بھی یار پر راضی رہے۔ تو ایسے ایمان والوں کو خطاب کیا۔ ابھی تو میں نے یا ایھا الذین آمنوا کے معنی بتائے ہیں آپ کو، ابھی تو صرف میں نے ایمان کے مفہوم بیان کیے ہیں۔ یہ ہیں وہ ایمان والے جن کو خدائے پروردگار خطاب فرما رہا ہے۔ پھر ایک سٹیپ آگے لیا، بولیے ایک سٹیپ آگے لیا، فرماتا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہ تقوی کیا ہے حضرت؟ یہ تقوی کیا ہے؟ یہ تقوی ہے خوف الہی، خشیت الہی۔ سن رہے ہو؟ یہ میری گفتگو جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ خشیت الہی یعنی پیش نظر فقط اللہ کی ذات ہو، مطمع نظر فقط اللہ کی ذات ہو۔ اللہ تمہارے سامنے ہے، کاروبار کر رہے ہو، گھر بار کر رہے ہو، دنیا داری کے معاملات میں ہو، بازاروں میں پھر رہے ہو تو سامنے پیش نظر اللہ کی ذات ہو، اور اللہ کا خوف تم اس حد تک غالب آ جائے، خدائے پروردگار کا خوف خشیت اس حد تک تم پر غالب آ جائے کہ تمہارے نفس کو، تمہاری روح کو، تمہاری جان کو، تمہارے ذہن کو، تمہارے قلب کو، تمہارے روئے کو پاک کر ڈالے۔ اسے کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں تقوی، لیکن اولیاء کی تو زبان ہی اور ہے۔ صوفیہ کی زبان میں تقوی کی اور مفہوم ہے۔ صوفیہ کے نزدیک تقوی جو ہے یہ محبت کی معراج کو کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں؟ بولے کسے کہتے ہیں؟ نہیں سن رہی آپ میری بات، کسے کہتے ہیں؟ محبت کی معراج کو کیا کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں کہ محبت اتنی بڑھ جائے، اتنی بڑھ جائے اور اپنی انتہا پر جا کر ایک احتیاط کا روپ دھار لے، احتیاط کا روپ دھار لے کہ میری کسی ہلکی سی غلطی کی بنا پر میرا محبوب روٹھ نہ جائے۔ ہوتا ہے کبھی ایسے؟ یا سے ایسی والہانہ محبت ہو جائے
کہ میں کچھ ایسا غلط نہ کر دوں میرا یار ناراض ہو. تو بیسیکلی محبت کی معراج پر جا کر جو احتیاط ہوتی ہے اسے تقویٰ کہتے ہیں. محبت کی معراج پر جا کر جو احتیاط ہوتی ہے اسے تقویٰ کہتے ہیں. ایک بڑی خوبصورت سی مثال ہے. یہ میرا اپنا ایک واقعہ ہے, میرے ساتھ پیش آیا تھا. بات واضح ہو جائے گی. سن رہے ہیں میری بات؟ سنتے چلیے. آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے. ایک بزرگ ہمارے پیر پائی صاحبزادہ صاحب کے مرید تھے, وہ میرے پاس آئے. میں اکثر اپنے واقعہ بیان نہیں کرتا, لیکن چونکہ موضوع اس قسم کا اس لیے بیان کرنا پڑ رہا ہے. تو میرے پاس آئے اور ان کے بیٹے انہیں لے کے آئے اور نے کہا جی پیر صاحب ہمارے والد کو رات کو خوف بہت رہتا ہے, یہ ڈرتے رہتے ہیں. تو میں نے کہا اچھا. میں نے ان کو پاس بلایا اور دم کیا. دم کرنے کے بعد میں نے روایتی انداز میں نقش بنانا شروع کر دیا. اب وہ بیٹھے رہے. جب میں تویز ان کو پکڑا دیا تو میں نے ویسے ہی پوچھا کہ میں بابا جی سے بھی پوچھوں, میں کیا بڑوں کے مرید ہیں تو کیا وجہ ہے, درود شریف پڑھا کریں. وہ کہتے ہیں جی بہت پڑھتا ہوں, سب کچھ بہت پڑھتا ہوں. تو میں کہا خوف کس بنا پر, کچھ چیز تنگ کرتی ہے, رات کو ڈر آتا ہے, خواب کو ڈرونی دیکھ لیتے ہیں, خوف کیوں آتا ہے؟ کہتے نہیں جناب اور وجہ کچھ نہیں ہے, بات فقط یہ ہے کہ رات کو مجھے نیند اس لیے نہیں آتی, مجھے خوف ہوتا ہے کہ کہیں سوتے ہوئے میری پشت میرے پیر خانے کی طرف نہ ہو جائے, میری پشت میرے پیر خانے کی طرف نہ ہو جائے. تو در حقیقت محبت جب اپنی معراج حاصل کرتی ہے تو خوف کا روپ دھار دیتی ہے. اصفیاء کی زبان میں اسے تقویٰ کہتے ہیں, اسے کیا کہتے ہیں؟ تقویٰ. تو خدائے پروردگار فرما رہا ہے کہ اتقوا اللہ, تقویٰ اختیار کرو. اب صاحبان ذی وقار جیسے ایمان اور تقویٰ ہے ٹھیک, ان کے درجات کا فرق ہے, ان کے درجات کا فرق ہے, اور ان کے بدلے میں جو انعامات دیے گئے ہیں ان انعامات میں بھی فرق ہے, ان انعامات میں بھی فرق ہے. پورا قرآن اٹھا کے دیکھیں, پورا قرآن, پورے قرآن میں کسی جگہ بھی آپ کو مومنین سے ڈائریکٹ جنت کا وعدہ نہیں ملے گا. حضرت بھی جنت کی بات کر رہے تھے. پورا قرآن اٹھا کے دیکھیں, جنت جب بھی مومنین کے لیے جب ان کو بشارت دی گئی تو مشروط طور پہ دی گئی. مومنین یہ کرو تو جنت دوں گا, مومنین فلاں کام کرو تو جنت دوں گا, مومنین ایسا کرو تو جنت دوں گا. تو ہمیشہ جب بھی جنت کی بات ہوئی مشروط ہوئی کہ مومنین فلاں کام کرو گے تو جنت ملے گی. اس کے بعد جو متقین ہیں, جو صاحبان تقویٰ ہیں, خدائے پروردگار نے جب ان کے لیے جنت کی بات کی تو غیر مشروط جنت کی بات کی. یعنی ارشاد ہوا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. خدا فرماتا ہے یہ وہ جنت ہے, ہائے 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 ہائے, یہ وہ جنت ہے. یہ تعارف کس کا ہو رہا ہے؟ جنت کا تعارف. کس کے وسیلے سے؟ متقین کے وسیلے سے. تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا, یہ وہ جنت ہے جس کے وارث میرے بندوں میں سے وہ ہوں گے جو متقین ہیں, تقویٰ والے ہیں. تو مجھے بتائیے یہ جنت کا تعارف ہوا کہ متقین کا؟ یہ تعارف ہے جنت کا متقین کے وسیلے سے. ایک بات تو یہ کہ متقین وارث ہیں جنت کی, جنت کے مالک ہیں. ہائے 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 ہائے, جنت کے مالک ہے کون؟ مومنین نہیں, متقین. یہ جنت کے, کوئی سنی ہو, یہ جنت کے مالک ہے. اور سونے پہ سہاگا کہ جنت کی تعریف بھی متقین کے وسیلے سے. یہ وہ جنت ہے جس کے وارث متقین ہیں. تو خدا تعارف بھی جنت کا متقین کے وسیلے پہ کرا رہا ہے اور کہہ رہے یہ وارث, یہ مالک ہیں, یہ مالک ہیں. تو اگر مالک ہیں تو پھر جنت کے وارثوں سے بنا کے رکھنی پڑے گی نا بھائی, بنا کے رکھنی پڑے گی نا. یہی وجہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا اور جس کو میرے پیشوا طریقہ صدیق اکبر نے روایت کیا کہ فرمایا متقین کا جو پیشوا ہے اس امام المتقین کی سند کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اس کی سند کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. امام المتقین جانتے ہو, تعارف ہے؟ نہیں تو میں کس مرض کی دعا, میں تعارف کراتا ہوں آپ کو. امام المتقین کا تعارف سننا چاہو گے؟ نبی کا وصال ہو گیا, نبی کا وصال ہوا. جب وصال ہوا تو علی پاک کی عادت تھی کہ کھجوروں کے باغ میں کھیتی کرتے تھے. کدال پکڑا ہوتا تھا
اور زمین کھودتے رہتے تھے، باغ تیار کرتے رہتے تھے. لوگ آتے دائیں بائیں سے اور آ کے کہتے علی تیرا باپ کافر ہے، علی تیرا باپ کافر ہے. ادھر سے گزرے علی تیرا باپ کافر، ادھر سے گزرے تیرا باپ کافر، ادھر سے گزرے تیرا باپ کافر. علی چپ ہو کے سنتے رہتے ہیں. کبھی کسی کو جواب نہیں دیا میرے علی نے، بس کام میں لگے رہتے. ایک دن کوئی برابری کا آ گیا. برابری کا مرتبے میں نہیں، روحانی درجے میں نہیں، مقام صحابیت میں نہیں، اہل بیت کے درجے میں نہیں، شخصی تعارف کے حوالے سے کوئی برابری کا آیا. شخصی تعارف، کتابوں نے نام لکھا ہے، جا کے خود ہی دیکھ لینا. آیا اور آگے کہنے لگا کہ علی تیرا باپ کافر ہے. اب جب اتنا سننا تھا، علی نے جو کدال پکڑا تھا ہاتھ میں رکھا اور ہاتھ میں رکھ کر پلٹتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کیا تو نے میرے نبی سے نہیں سنا کہ میں علی ہوں کہ جو دوزخ اور جنت کو تقسیم کرنے والا. حدیث میں علی کے تیور بھی بیان کیے گئے. تو نے میرے باپ کو کافر کہا، تو نے سنا نہیں نبی سے کہ میں علی ہوں جو جنت اور دوزخ کو تقسیم کرنے والا ہوں. تو علی کے تیور بیان کر رہے ہیں کہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ میرے باپ کی فکر مت کر، اپنے باپ کی فکر کر. میرے باپ کی فکر مت کر، اپنے باپ کی فکر کر. تو صاحبان جی کر آیت کو سمجھیے. جب خدا فرماتا ہے کہ جنت کے وارث متقین ہے، جنت کے وارث متقین ہے، تو خدا فرمانا یہی چاہ رہا ہے کہ یہ جو جنت کا پروانہ ہے، خدا کی قسم کچھ بھی نہیں، میرے محمد کا گھرانہ ہے. کہ متقین جنت کے وارث ہیں. وارث سمجھو، فرمانا یہ چاہ رہا ہے کہ یہ جو جنت کا پروانہ ہے، خدا کی قسم کچھ بھی نہیں، یہ سب قسم میرے محمد کا گھرانہ ہے. یقین دل کو روزہ عطر سے ملتا ہے، شعور ذات تو ان کے در سے ملتا ہے، ذات حق تو ماورا ہے عقل انسان سے، مگر نشاں محمد کے گھر سے ملتا ہے. نگر نشاں محمد کے گھر سے ملتا ہے. تو سن لیا آپ نے. اب یہ تقوی والی بات ہو گئی. ابھی تو میں ایمان، حضرت جی ذرا ایسے ہو کے بیٹھے، ذرا بہت ریلیکس کر دیں آپ. اتنی میٹھی ڈوری بھی نہ ہو جائے کہ یہاں پہ نیند ہی آ جائے. یہ میرا ان کا معاملہ ہے. اچھا سنتے ہیں آپ، توجہ ہے آپ. کتنے چلے ہیں؟ میرا منہ ادھر ہویا ہے تو بڑا اٹھے ٹور پہ ہے. کتنے کتنے کدھر ہیں کی نہیں؟ وضو خیر ہے، کچھ نہیں، اس طرح بیٹھو. سماعتوں سے وضو کیجئے، سماعتوں سے وضو کیجئے. آپ نے فقط ناک پہ پانی ڈالنا، منہ میں پانی ڈالنا، ہاتھوں پہ پانی ڈالنا، بس یہ سیکھا ہے. سماعتوں کا وضو سیکھیے، نظروں کا وضو سیکھیے. سکھا رہے ہیں آپ سن رہے ہیں. تو جو ہے آپ کی یہ بھی آداب محفل ہے، پر چونکہ خلل آتا ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ ابھی اس کو موقوف رکھیے. جب نماز ہوگی تو سب کر لیجیے گا وضو. آپ دیکھیے یہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہ ایمان والے اور تقوی والے. خطاب کن کو کیا؟ کہ اے ایمان لانے والو اللہ کا تقوی اختیار کرو. حضرت بات ختم ہو جانی چاہیے کہ چیپٹر فنش، کلوز، خلاص. آپ اور میں کیوں عبادت کرتے ہیں؟ ریاضت کس لیے؟ تاکہ جنت مل جائے. بھائی کیوں کرتے ہو آپ لوگ؟ آپ کیوں؟ آپ بتائیں آپ کیوں کرتے ہیں؟ پیچھے جو کھڑے ہیں بڑے مزے سے کھڑے ہیں، آپ بتائیے کیوں کرتے ہیں آپ عبادت؟ جنت مل جائے، جنت کی نعمتیں مل جائیں، اسی لیے کرتے ہو نا. تو اللہ کو چاہیے تو چیپٹر کلوز کر دیتا یہاں پر، بات ختم، فنش، خلاص، فنش ہو جاتی. پر خدا نے یہاں پر بات کو ختم نہیں کیا. خدا نے ایک سٹیپ اور آگے لیا. خدا فرماتا ہے کہ یہ تو وہ ہیں کہ جو جنت جس کو مقصد ٹھہراتے ہیں، جن کی مقصود اور مطلوب فقط جنت ہوتی ہے. پر میرے کچھ خاص ایسے بھی ہیں جن کا مقصد جنت نہیں ہوتا. جیسے بیان فرما رہے تھے، وہ
جنت سے آگے بڑھ کے سوچتے ہیں. وہ کہتے ہیں جنت تو ایک بہانہ ہے, وہ جنت تو ایک بہانہ ہے, انہیں تو فقط میری دید چاہیے. وہ لذت دید کے خواہش مند ہے, وہ لذت قرب کے خواہش مند ہے. وہ کہتی ہے مولا ہمیں تو چاہیے. اگر جنت ایک بہانہ ہے تجھے دیکھنے کا تو بہانے کے طور پہ قبول ہے, ورنہ ہمیں اس کی خواہش نہیں ہے. سن رہے ہو, ہمیں اس کی خواہش نہیں ہے. اے پروردگار دو عالم, ہم دنیا میں جس کو سجدہ کرتے رہے اب چاہتے ہیں حضوری کے سجدے نصیب ہو جائیں. بس یار سامنے ہو اور ہم حضوری کے سجدے کرتے چلے جائیں. یعنی کبھی آئے حقیقت منتظر, نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. ہمیں تو فقط چاہیے ایسا وقت جو کسی اور کو نہ ملے. ہم فقط تجھے دیکھنا چاہتے ہیں, ہمیں کسی چیز سے کیا غرض, ہمیں کسی چیز سے کیا لینا دانا, ہمیں فقط تیری دید چاہیے. ہم تجھے پانا چاہتے ہیں, تجھے دیکھنا چاہتے ہیں. سن رہے ہو میری بات, آپ سن رہے ہو, ہم تجھے فقط دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس واقعے کو میں ایک اس جملے کو ایک واقعے سے بیان کروں گا. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ, نام سنا ہے آپ؟ یہ بہت بڑے ایک ولی گزرے ہیں. کچھ نے کہا تبا تابعی تھے, لیکن بعد کے ولی تو بہت بڑے تھے. سن 180 ہجری کے لگ بھگ یہ آئے اور 250 ہجری تک یہ رہے. سن رہے ہیں میری بات؟ حضرت ذوالنون مصری سن رہے ہیں, یہ اپنے خواب کا واقعہ بیان کرتے ہیں, بالکل اس کے مطابق ہے. دیکھیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات مجھے خواب, میں جب ذکر کر رہا تھا, عبادت کر رہا تھا, تو نیند کا غلبہ آیا اور مجھے خواب آ گئی. اب دیکھیں خواب کے اندر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اللہ کو اپنے سے مخاطب پایا. میرا اللہ مجھ سے مخاطب ہے. دیکھیں ہم گناہگاروں کو بھی کبھی کبھی زیارتیں ہو جاتی ہیں, کبھی نبی پاک کی زیارت ہو جاتی ہے, کبھی اصحاب کی ہوتی ہے, کبھی یار کی, کبھی پاکوں کی, اولیاء کی, پیر خانے کی زیارت بھی ہو جاتی ہے. اللہ پاک بعض اوقات تو خود اپنی زیارت بھی اپنی شان کے مطابق مختلف رنگ میں کراتا. تاریخ گواہ ہے, ہم میں سے کئی گواہ ہیں اس چیز کی. تو اللہ کرا دیتا ہے جس کو چاہے اپنے فضل کے مطابق. ہوتا ہے نا, ہوتا ہے, اکثر ہوتا ہے. تو یہ بھی خواب کا واقعہ حقیقت کا نہیں ہے. فرماتے ہیں خواب میں مجھے میرے اللہ نے خطاب کیا کہ ذوالنون مصری, جب میں نے دنیا کو خلق کیا اور انسانوں کو بنایا تو میں نے انسانوں کے آگے اس دنیا کو پیش کیا, تو اس پر انسان 10 حصوں میں بٹ گئے. 9 حصے دنیا پر پل پڑے, ٹوٹ پڑے, دنیا کو فوراً قبول کر لیا. ایک حصے نے اس کا انکار کر دیا, دنیا کا انکار کیا. پھر میں نے اس 10ویں حصے کے آگے جنت کو پیش کیا, اس پر پھر وہ 10واں حصہ 10 حصوں میں بٹ گیا, اور ان میں سے 9 حصوں نے جنت کو قبول کیا, ایک نے جنت کی رغبت نہ دکھائی, کہ ہمیں کو خاص رغبت نہیں جنت کی. پھر میں نے اس 10ویں حصے کے آگے جہنم کی ہیبت کو پیش کیا, تو وہ جہنم کی ہیبت سے بھی بے نیاز رہے, وہ جہنم کی ہیبت سے بھی بے نیاز رہے. تو پھر میں نے ان سے پوچھا, حالانکہ اللہ بہتر جانتا ہے, کہ نہ تمہیں دنیا چاہیے, نہ تمہیں جنت چاہیے, نہ تمہیں کوئی اور نعمت چاہیے, نہ تم جہنم کی ہیبت سے متاثر ہوئے, تو تمہیں چاہیے کیا؟ تو وہ 10واں حصہ پکار اٹھا کہ پروردگارہ ہمیں کچھ اور نعمت نہیں چاہیے, ہمیں فقط تیرا قرب چاہیے, ہمیں فقط تو چاہیے, ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں, ہم تجھے پانا چاہتے ہیں. اے پروردگارہ ہمارے دل کے اندر نہ جنت کی محبت ہے, نہ کسی اور نعمت کی محبت ہے, نہ کسی اور دنیا کی چیز کی محبت ہے. ہم نے اس دل کی گلیوں کو خالی رکھا ہے فقط تیرے لیے, کہ دل خالی رہے اور تو اس میں پستا رہے. یعنی حجرے شاہ مقیم دی ایک جٹی عرض کرے, پنست مرن گوانڈنا تے باقیاں تاپ چڑے, کتی مرے فقیر دی جنی ٹاؤ ٹاؤ نت کرے, اے گلیاں ہو جن سنجیاں تے وچ مرزا یار پھرے, اے گلیاں ہو جن سنجیاں تے وچ مرزا یار پھرے. ہمارا مقصد تو مولا فقط تیری ذات ہے, کہ تو اس دل میں بستا رہے. تو بات واضح ہوئی, بات واضح ہوئی. ایسوں کے لیے جن کا مقصود اللہ ہے, تو اللہ فرماتا ہے, خدا فرماتا ہے کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ, کہ پھر تم خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. یہ نہیں کہا بناؤ, کا تلاش کرو, کیونکہ تلاش کرنا مومن کا کام ہے, بنانا خدا کا کام ہے.
ہمارا وسیلہ خدا بناتا ہے اور بنا کے رکھ چھوڑتا ہے کہ میں نے بنا دیا، اب تم جا کے تلاش کرو۔ ٹھیک، یہاں پر مومن اور کافر کا فرق بھی واضح ہو جاتا ہے۔ کافر اپنے وسیلے خود بناتے ہیں، خود گھڑتے ہیں، خود منتے مرادیں ان سے مانگتے ہیں، لیکن مومن کا وسیلہ مومن خود نہیں بناتا، مومن کا وسیلہ اللہ بناتا ہے اور ہمیں حکم دیتا ہے کہ میں نے شاعر اللہ بنا کے رکھ دیا، اب تم اسے تلاش کرو۔ ٹھیک، تو کافر کا وسیلہ خود ساختہ ہے، مومن کا وسیلہ خدا ساختہ ہے۔ مومن کا وسیلہ بولیے خدا ساختہ ہے، اللہ بناتا ہے۔ اب خدا فرماتا ہے اچھا اب میرا قرب چاہیے تو وسیلہ پکڑو، اور اس کا قانون بھی فرما دیا کہ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ پھر اگر چاہیے یہ انعام تو بہت بڑا ہے، یہ تو جنت سے بھی آگے کی بات ہے۔ اب چاہیے تو ایسے تھوڑی مل جائے گا، وَجَاهِدُوا محنت کرو، مشقت کرو۔ یہاں پر وَجَاهِدُوا سے مراد جہاد بالسیف نہیں ہے، یہ تلوار والا جہاد نہیں، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں۔ یہاں پر وَجَاهِدُوا سے مراد تلوار والا جہاد نہیں ہے۔ کیسے نہیں؟ کیونکہ خدا پہلے ایمان کا اور تقوی کا ذکر کر چکا۔ جب ایمان اور تقوی کی بات آئی، جنت تک بندہ پہنچ گیا، تو بیچ میں نماز بھی آ گئی، روزہ بھی آ گیا، زکوٰۃ بھی آ گیا، جہاد بھی آ گیا، سب کچھ بیچ میں آ گیا۔ تو پھر علیحدہ سے جہاد کا ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اس کا مطلب یہاں پر جہاد بالسیف مراد نہیں ہے، بلکہ جہاد بالنفس ہے۔ خدا فرماتا ہے جہاد کرو، محنت کرو، کوشش کرو اس وسیلے کو ڈھونڈنے کی، کیونکہ عشق دا پینڈا ہے، ٹرن نال مکنا ہے، اور منزل نہیں پا سکتے جنہیں بیٹھے کرے رہندے۔ تمہیں نکلنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی۔ کبھی سنا اس طرح سے تم نے؟ اب اگر بیان کر رہا ہوں تو سنو۔ ابھی تو میں نے یا ایھا الذین آمنوا سنا رہا ہوں، ابھی تو یا ایھا الذین آمنوا سنا رہا ہوں آپ کو میں۔ سن رہے ہو؟ بیٹھو۔ اب خدا فرماتا ہے کہ میں نے یہ نشانیاں بنا کے رکھ دی، محنت کرو، مشقت کرو، اور خدا کے اس وسیلے کو بولیے تم تلاش کرو۔ اب بات آ گئی یہاں پر، اب کوشچن پیدا ہوتا ہے، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ وسیلہ ہے کیا؟ یہ وسیلہ کس چڑیا کا نام ہے؟ یہ وسیلہ کس کو کہتے ہیں؟ تو اگر آپ قرآن مجید کے ترجموں کو پڑھیں مختلف مکاتب فکر کے، تو سب نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے، اپنوں نے بھی لکھا کہ یہاں پر وسیلے سے مراد کچھ نے کہا دین اسلام ہے، کچھ نے کہا قرآن ہے، کچھ نے کہا ذکر ہے، کچھ نے کہا نماز ہے، کچھ نے کہا جہاد ہے، وغیرہ وغیرہ، یعنی بے شمار تفصیلیں ہیں حضرت۔ سب نے اس کے ذہن میں یہ لکھا کہ وسیلے سے مراد یہ ہے۔ یہی سوال کسی نے امام شافعی سے پوچھا، امام اربعہ کے اندر سے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھا کہ امام پاک جب خدائے پروردگار یہاں پر فرمائے کہ وسیلہ تلاش کرو، تو اس سے مراد کیا ہے؟ وسیلے سے مراد کیا کوئی ذکر ہے، کوئی دین ہے، کوئی عبادت ہے، قرآن ہے، کیا چیز ہے؟ تو امام شافعی کا فتویٰ سنیے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ سننے والے تیرے سوال کا جواب خود ہی اس آیت کے اندر موجود ہے۔ جب خدائے پروردگار خطاب ہی ایمان والوں کو کر رہا ہے اور تقوی والوں کو کر رہا ہے، تو بیچ میں قرآن بھی آ گیا، نماز بھی آ گئی، ذکر بھی آ گیا، فکر بھی آ گیا، جہاد بھی آ گیا، سب کچھ بیچ میں آ گیا۔ تو جب خدا فرمائے کہ وسیلہ تلاش کرو، تو اس وسیلے سے مراد وہ ذات ہے کہ جس پر درود پڑے بغیر تیری نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ اس سے مراد وہ ذات ہے کہ جس پر درود پڑے بغیر خود تیری نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ یعنی شوق تیرا اگر نہ ہو، میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ تو اس میں وسیلے سے مراد یا محمد ہے یا آل محمد ہے؟ اس میں وسیلے سے مراد بولیے یا محمد ہے یا آل محمد ہے؟ یہ امام شافعی کا فتویٰ ہے۔ اب بات واضح، وسیلہ کیا ہے؟ بات واضح نہیں ہوئی؟ چلیں اس کو بیان کرتے ہیں۔ قاضی عیاض نے ایک کتاب لکھی ہے شفا۔ کیا؟ سیرت کی 4 کتابیں بہت معروف ہیں، ان میں سے ایک کتاب یہ شفا ہے۔ اس کا چھوٹا سا اقتباس پیش کر رہا ہوں، ہے کہ نہیں؟ آپ کی توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ اس کا چھوٹا سا اقتباس پیش کر رہا ہوں، سن رکھا ہوگا، ذرا مرتضیٰ کی زبان میں سنتے چلیے۔ اس کے اندر قاضی عیاض الشفا کے اندر ایک مناظرہ تحریر کرتے ہیں۔ وہ مناظرہ ہوا تھا
ایک عباسی خلیفہ ابو جعفر المنصور جو عباسیوں کا دوسرا خلیفہ تھا. کون؟ ابو جعفر المنصور. یہ دوسرا خلیفہ تھا عباسیوں کا اور بڑا ظالم اور جابر قسم کا حکمران تھا. اب یہ بھی ادھر چل پڑے نیمے نیمے ہو کے. آپ کا کیا مطلب ہے؟ ادھر دیکھا ادھر نہیں دیکھوں گا. میری آنکھ تو پیچھے بھی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. میری جو پیچھے والی آنکھ ہے وہ یہ ہے، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. سن رہے ہو میری بات کو آپ؟ تو قاضی ایاس ایک مناظرہ تحریر کرتے ہیں جو امام مالک میں اور ابو جعفر منصور کے درمیان حرم نبوی کے اندر ہوا. روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کے ہوا یہ مناظرہ. مناظرے کا چھوٹا سا اقتباس ہے کہ ابو جعفر المنصور نے امام مالک سے سوال کیا، امام مالک ہم بیت اللہ کی زیارت کر چکے، خانہ خدا کی زیارت کر چکے، طواف کر لیا، صفا مروہ کی صحیح کر لی. وہاں پر جب ہم دعا کرتے تھے تو ہم کعبہ کی طرف منہ کر کے دعا کرتے تھے. ہم بولیے کعبہ کی طرف منہ کر کے دعا کرتے تھے. اب ہم روضہ رسول پہ آ گئے ہیں، مدینہ میں آ گئے ہیں اور ہم روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہیں. سو امام مالک آپ بتائیے کہ یہاں پر کھڑے ہو کر ہم کس کی طرف منہ کر کے دعا کریں؟ ہم کس کی طرف منہ کر کے دعا کریں؟ تو امام مالک کا فتویٰ سنیے. امام مالک فرماتے ہیں کہ ابو جعفر منصور تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ کعبے میں تو تم کعبے کی طرف منہ کر کے دعا کرتے تھے، اب یہاں پر حضور کے روزے کے سامنے کھڑے ہو کر کس کی طرف منہ کر کے دعا کر؟ تو اس نبی کی طرف منہ کر کے دعا کر جس کے توسل سے آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی. یعنی تو کعبے کے بھی کعبے کی طرف منہ کر کے دعا کر. تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. اب کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. مجھ سے پوچھتے ہو، یہ پیچھے جو کھڑے ہیں، وہ جو کھڑا ہے، وہ جو کہ بیٹھتا ہے اٹھتا ہے، وہ سارے جو پیچھے لگے. آپ تک بات پہنچ رہی ہے؟ میری پہنچ رہی ہے؟ کیا میں نے کہا؟ حاجیوں آؤ میرے ساتھ، حاجیوں آؤ، کہو حاجیوں آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو، شہنشاہ کا روزہ دیکھو. اب کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. یہ عقیدہ ہے نا تمہارا؟ عقیدہ ہے؟ بات واضح ہوئی؟ چلو، یہ جو زیارت قبر کرنا، قبر کی نیت کر کے جانا، حضور کی قبر کی نیت کر کے جانا، اس کو سب سے پہلے کس نے حرام قرار دیا تھا؟ یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں نا، یہ وسیلے سے متعلق، اب روزہ رسول کی باری آئی ہے تو یہ حضور کے روزے کی نیت کر کے جانا مدینہ میں، اس کی نیت کرنا حرام ہے. یہ سب سے پہلا فتویٰ کس کا تھا؟ امام ابن تیمیہ کا. سب سے فتویٰ پہلا اس نے دیا کہ قبر رسول کی نیت کر کے جانا مدینہ میں یہ حرام ہے. کیا ہے؟ درود پاک پڑھیں. یہ سب سے پہلے فتویٰ کس کا تھا؟ امام بھی کہنا نہیں چاہیے، ابن تیمیہ کا. یہ فتویٰ ہے کہ قبر رسول کی، دیکھیں ہوگا آپ زمانے کا عالم، پر میرے مصطفیٰ کے بارے میں ایسی بات کریں جوتی کی نوک پہ رکھتا. ابن تیمیہ کا فتویٰ ہے کہ قبر رسول کی نیت کر کے جانا حرام ہے. کسی نے پوچھا ابن تیمیہ سے، آپ نے یہ فتویٰ کہاں سے دیا؟ فتاوی تیمیہ اٹھا کے دیکھیے تو کہتا ہے یہ فتویٰ امام مالک کا ہے، امام مالک نے یہ فتویٰ دیا تھا. اچھا، پہلے ذرا تھنکنگ لیول سن لیجئے. ابن تیمیہ کا تھنکنگ لیول کیا تھا سر؟ ابن بطوطہ بہت مشہور سیاح گزرا ہے، مورخ بھی گزرا ہے، ابن بطوطہ نام سنے آپ نے؟ ابن بطوطہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں دمشق کی مسجد میں تھا تو وہاں پر ابن تیمیہ جمعے کا خطبہ دے رہا تھا اور آخری راتیں تھیں رمضان کی، تو لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کر رہا تھا. بیان کرتے ہوئے ممبر میں بیٹھا تھا ابن تیمیہ. کسی نے سوال کیا، آپ جیسا میرے جیسا سادہ انسان ہوگا،
ابن تیمیہ بیان کر رہا تھا کہ لیلۃ القدر آخری عشرے کے اندر جو اللہ ہے وہ آسمان رحمت پر اپنی شان کے مطابق نزول کرتا ہے تاکہ بندوں اپنی شان کے مطابق قریب ہو کر ان کی فریادیں سن سکیں، اپنی شان کے مطابق. سمجھ آ گئی؟ تو آپ جیسا میرے جیسا سادہ انسان ہو، اس نے اٹھ کے سوال کر لیا کہ امام صاحب یہ تو فرمائیے کہ اللہ آخری اسمان تک کیسے اترتا ہے؟ تو قبلہ ابن بطوطہ لکھتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ابن تیمیہ اٹھ کر ممبر کی سیڑھیاں تھیں، وہ اتر کے نیچے آیا، کہا جیسے میں سیڑھیاں اترا ہوں ایسے اللہ بھی اترتا ہے. اس نے اللہ کو مجسم وجود ہی بنا دیا کہ جیسے میں اترا ہوں ویسے اللہ بھی اترتا ہے. تو ابن بطوطہ کہتا ہے میں لاہور ولا پڑھتا ہوں، وہاں سے اٹھ کے چلا گیا. تو جیسا پیر ویسے اس کے مرید، جیسا پیر ویسے مرید، جیسا امام ویسے اس کی مقتدی. توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے؟ تو کہیں نہ کہیں گستاخی چھپی ہوگی نا، اسی لیے اب سامنے آ رہی ہے. تو کسی نے سوال کیا آپ نے قبر رسول کی نیت کو حرام کیسے قرار دے دیا کہ نہیں جانا چاہیے؟ اس نے کہا امام مالک کا فتویٰ ہے. اور میں آپ کو مزیدار بات بتاؤں کہ خدا کی قسم امام مالک کا فتویٰ ہے کہ زیارت قبر رسول کی نیت کرنا یہ حرام ہے. یہ امام مالک کا فتویٰ ہے، بالکل ہے. اب ہوتا کیا ہے قبلہ، آپ نے کتاب لکھی، ٹھیک، ہم بھی چھوٹے موٹے مصنف ہیں کبھی کتابیں لکھتے ہیں. اچھا کچھ دوست آتے ہیں ہمارے پاس، حضرت جی ہم نے کتاب لکھی ہے، ذرا اپنے تاثرات دے دیں. اب آپ کے پاس ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم ساری کتاب پڑھیں، تو ہم کیا کرتے ہیں چیدہ مقامات کو دیکھتے ہیں. ایسے ہی ہے، پھر دیکھنے کے بعد اپنے تاثرات دے دیتے ہیں. اچھا ہم نے یہ کتاب اچھی پائی، اس سے استفادہ عام ہو. اب مجھے بتائیے کتاب تو میں نے ساری پڑھی نہیں ہے، تو میرا علم اس کتاب کے بارے میں مکمل ہوگا؟ نہیں، اس میں ناقص ہوگا، مکمل نہیں ہوگا. معاملہ ابن تیمیہ کے ساتھ ہوا، ایسے ہی معاملہ بولیے اس کے ساتھ ہوا، ابن تیمیہ کے ساتھ ہوا. میری کڑی بھی ٹوٹ گئی ہے، ہونتے بول پاؤ. وہ بھی نثار ہو گیا مصطفیٰ کے نام پر. آپ بھی نثار ہوئے اس پر. اپنے وقت کو اپنے نبی کے نام کیجئے. بیٹھ جاؤ، اب سن رہے ہیں میری بات کو. تو ابن تیمیہ کو بھی یہ دھوکہ لگا. ابن تیمیہ نے حضرت امام مالک کا، ٹھیک ہے غلطی ہوئی اس سے، اس نے کتاب کھولی، سامنے نظر پڑ گئی کہ امام مالک نے لکھا تھا کہ زیارت قبر رسول کی نیت کرنا حرام ہے. اس نے کہا میری بات بن گئی، وہیں پر کتاب بند کر دی. نہ یہ دیکھا کہ پہلے کیا لکھا ہے، نہ یہ دیکھا کہ بعد میں کیا لکھا ہے. اور ایک فتویٰ جڑ دیا، اس کا خمیازہ آج تک امت محمد بھگت رہی ہے. اور ایک تفرقہ ہے جو پیدا ہو چکا، اور ہر کوئی ایک دوسرے سے دور ہو گیا. نہ اس کو توفیق ہوئی کہ اس کا بعد میں تصحیح کر دے، نہ اس کی مقتدیوں کو توفیق ہوئی کہ اس کی تصحیح کر لیں. اب سنیے امام مالک کا فتویٰ کیا ہے. ہاں خدا کی قسم امام مالک نے لکھا کہ زیارت قبر رسول کی نیت کر کے جانا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. اب مکمل فتویٰ سنو کیا تھا. امام مالک نے کہا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. سن رہے ہو؟ حرام ہے. قبر کی نیت کر کے جانا حرام ہے. مصطفیٰ کی قبر کی نیت کر کے جانا حرام ہے. ایک مرتبہ مصطفیٰ کی قبر کی نیت کر کے جانا حرام ہے. قبر کی نیت نہ کرو، زندہ رسول کی نیت کرو. قبر کی نیت نہ کرو، زندہ رسول کی نیت کرو. کیونکہ اس دل میں یقین رہتا ہے، شاید نہیں رہتا. زندہ کا جو مسکن ہو وہ مرکز نہیں رہتا. ایمان ہے میرا کہ وہ زندہ ہے حرم میں، خالی کبھی ایمان محمد نہیں رہتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسن علی آل مہاجری. جیوے 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 جیوے. امام مالک کا فتویٰ ہے قبر کی نیت نہ کرو.
زندہ رسول کی نیت کرو، کیونکہ اس دل میں یقین رہتا ہے شاید نہیں رہتا۔ زندہ کا جو مسکن ہو وہ مرکد نہیں رہتا۔ ایمان ہے میرا کہ وہ زندہ ہے حرم میں، خالی کبھی ایوان محمد نہیں رہتا۔ میرا نبی کل بھی زندہ، آج بھی زندہ، قیامت تک کے لیے زندہ۔ تو اب یہ جو کہتے ہیں کہ نبی مر گیا، تو ان سے کہہ دو کہ جو موت سے مر جائے وہ نبی تمہارا، اور جو موت سے جی اٹھے وہ نبی ہمارا، وہ نبی ہمارا۔ تو ہمارا نبی کل بھی زندہ، اور ہم کسی مرے ہوئے کو اپنا وسیلہ نہیں بناتے۔ سنی زندہ قوم ہے، سنی خود بھی زندہ، سنی کے وسیلے بھی زندہ، سنی کا نبی بھی زندہ، اور زندہ نبی کے زندہ ماننے والوں سے مرتضیٰ خطاب کر رہا ہے۔ زندہ نبی کے زندہ ماننے والوں سے، بیٹھو میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں، سن رہے ہو میری بات؟ یہی وجہ ہے کہ میرا پروردگار اس پر مہر لگاتا ہے، یعنی ارشاد ہوا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ واستغفر الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ خدا فرماتا ہے کہ جب یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں اور آئیں فوراً کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کے طالب ہوں، فوراً مغفرت طلب کریں، نہ صرف مغفرت طلب کریں پر اے حبیب خدا آپ بھی ان کی سفارش فرمائیں۔ ایسے ہی ہے، آپ بھی ان کی سفارش فرمائیں۔ تو چونکہ آپ کا نام نامی آ گیا، آپ کا اسم گرامی آ گیا، آپ کا ذکر خیر آ گیا، اس لیے میری محبت کا تقاضا یہ ہے، میری چاہت کا تقاضا یہ ہے آپ سے کہ آپ کے نام کے صدقے کے اندر میں ضرور بالضرور یقیناً بالیقین ان کی توبہ کو قبول فرما لوں۔ نہ صرف توبہ قبول فرماؤں، چونکہ آپ کا نام آ گیا دوہرا انعام دوں، رحیمہ ان پر رحمتیں بھی نازل فرماؤں، ان پر رحمتیں بھی نازل فرماؤں۔ یہ مقام وسیلہ کی بات ہے نا، وسیلہ کی بات ہے کہ نبی کے پاس آئے اور کہا آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرمائے، آپ وسیلہ بن جائے۔ اگر آپ نے اس کی تفسیر دیکھنی ہے تو چلو صحیح مسلم کی طرف سننا چاہو گے؟ یہ ٹھنڈ پڑ جائے گی آپ، جنہوں نے سن رکھی ہے وہ ایمان کی تجدید کیجئے، جنہوں نے نہیں سنی وہ اپنے دل کے اندر اس ایمان کو اور جاگزی کرے۔ توجہ ہے آپ کی؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابھی رمضان گزرا ہے نا، حضرت رمضان گزرا، آپ نے بڑی اچھی محفل کی جشن نزول قرآن کی، اللہ مبارک رکھے ہمیشہ کے لیے آپ اور آپ کے اور آپ کے خانوادے کے لیے۔ جشن نزول قرآن کیوں مناتے ہیں؟ بولیے اس دن غار ہیرا کی خلوتوں میں حضور کے سینے پر قرآن نازل ہوا، ایسی تھا۔ اچھا اب صحیح مسلم کی حدیث پیش کرنے لگا ہوں۔ آپ جانتے ہیں نا کہ ہر سال جبریل امین آتے اور آ کے ختم قرآن کرتے، مصطفیٰ کے دہراتے سناتے آتے قرآن پاک، ایسے ہی ہے۔ آخری سال سے 2 مرتبہ آئے، 2 مرتبہ کے ختم قرآن ہوا، بولیے نا۔ اسی تسلسل کی یہ بات ہے، حدیث ہے، حدیث پاک ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ جبریل امین میرے کمری والے مصطفیٰ کے پاس آئے اور آ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے قرآن مجید کی ایک ہی طرح کی قرأت کو پسند فرمایا، شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، سارے کے سارے ایک ہی لب و لہجے کے ساتھ ایک ہی طرح سے قرآن مجید کی قرأت کریں۔ سنا آپ نے میری بات کو؟ اب قربان جو مصطفیٰ کی ذات پر، حضور جانی جان، حضور جانتے ہیں ہماری لفظوں کی رفتار کو، وہ گنبد خضراء میں بیٹھے ہوئے ہمیں دیکھ رہے ہیں نا۔ حضور جانتے تھے کہ میرے امتی جو ہیں، میرے کلمہ پڑھنے والے، ایک وقت آئے گا کہ جب یہ عرب سے نکلیں گے، آسٹریلیا کے چراگاہوں تک پہنچیں گے، یہاں سے میرا دین جائے گا افریقہ کے جنگلوں تک، انٹارکٹیکا کے برفانی گلیشیئرز تک، میرا دین جائے گا یورپ کی کلیساؤں تک، یہ برے صغیر پاک و ہند میں بھی آئے گا میرا کلمہ پڑھنے والے، یہ پاکستان میں آئے گا، خطہ پنجاب میں آئے گا، سیالکوٹ تک پہنچے گا، آلو بہار میں آئے گا، یہاں پر بھی کلمہ پڑھنے والے بیٹھے ہوں گے۔ حضور کی نگاہ 1400 سال پہلے دیکھ رہی تھی، تو حضور جانتے تھے کہ سب کا تلفظ ایک جیسا نہیں ہوتا، فرق ہوتا ہے۔ عربی زبان کے کچھ الفاظ ہیں جو ہماری زبان میں نہیں ہے، ہماری زبان کے ان میں نہیں ہے، اور بھی زبانوں کا یہ حال ہے، حتیٰ کہ علاقائی طور پہ بھی فرق ہوتا ہے۔ پٹھانوں کی بولی اور ہے،
لہجہ اور ہے، ہاں لڑکی جاتا ہے، لڑکا جاتی ہے، میں معافی چاہتا ہوں، تو اختلاف ہو جاتا ہے۔ اچھا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کو ر کہیں تو ل کی آواز نکلتی ہے، توئے کہیں تو تے پڑھتے ہیں، الف کہیں تو عین پڑھتے ہیں، شین کہو تو سین پڑھتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو بنگالیوں کا اپنا لب و لہجہ، سندھیوں کا اپنا، ہمارا اپنا، بیرون ملک سے آئے والوں کا اپنا لب و لہجہ، ایسی جب وہ عربی بھی پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں تو ہمارا بھی لب و لہجہ فرق ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو کملی والا مصطفیٰ دیکھ رہے تھے کہ غلطیاں ہوتی جائیں گی، اس لیے حضور نے فرمایا کہ جبریل جا میرے مولا کے پاس، قربان جاؤں میں صدقے واری جاؤں اپنے نبی پر، کتنا خیال ہے اپنی امتیوں کا، نگاہ دیکھ رہی تھی میری امتی پریشان ہو جائیں گے، کوئی پریشان نہ ہو، تمہارا نبی جو موجود ہے وہ تمہارا خیال، جا جبریل جا میرے مولا کے پاس، جا کے عرض کر کہ اپنے حبیب پر، اس کی امت پر تھوڑا اور رحم کرے۔ جبریل کو بھیجا، جبریل واپس آئے، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کی امت کے لیے 2 طرح کی قرات کو پسند فرمایا، 2 طرح سے قرآن مجید کی تلاوت کریں، پر قربان جو میرا مصطفیٰ آپ بھی نہیں مانا، کہا جبریل پھر جا میرے اللہ کے پاس جا، میری امت نہیں برداشت کر سکیں گے۔ جبریل پھر گئے، وہی لے کے آئے، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کے اور آپ کی امت کے لیے کتنی 3 طرح کی قرات کو پسند فرمایا، قربان جو میرے کملی والا مصطفیٰ آپ بھی نہیں مانا، نہیں جبریل ابھی بھی نہیں، پھر جا میرے مولا کے پاس، جا کے اس کا اپنے حبیب اس کی امت پر تھوڑا اور رحم کرے۔ اب جبریل تیسری مرتبہ بھیجا، اب جب واپس آئے تو آ کے اس کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے 7 طرح کی قرات کو پسند فرمایا، 7 طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کر لیا کرے، ٹھیک ہو گیا؟ اب اس بات پر مصطفیٰ راضی ہو گئے، مبارک ہو آپ کو، مبارک ہو آپ کو، 7 طریقے سے اب بین الاقوامی طور پر آپ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اب سن لیا آپ نے سارا، اب یہ بات لوح محفوظ پر لکھی گئی ہے، اب میری بات سنیں، آگے جبریل نے ایک اور پیغام دیا، کہا یا رسول اللہ ایک اور پیغام بھی ہے، کہا وہ کیا؟ کہا آپ کو جو زحمت اٹھانی پڑی ہے نا مجھے 3 مرتبہ بھیجنے کی، آپ کو جو زحمت اٹھانی پڑی 3 مرتبہ مجھے بھیج، جا اور کم کرا، جاؤ اور کم کرا، میرا اللہ فرماتا ہے کہ میرے حبیب پر میری وجہ سے اتنا بھی بوجھ پڑے، میری وجہ سے، یہ بھی قبول نہیں ہے، یہ بھی اللہ اس کا بھی ازالہ کرنا چاہتا ہے، آپ کو جو زحمت اٹھانی پڑی ہے 3 مرتبہ بھیجنے کی، اللہ اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اس نے ہر نبی کو ایک ضمانت والی دعا دی ہے، ہر نبی کو ایک ضمانت والی دعا دی ہے، لیکن آپ کی تکلیف کا ازالہ کرنے کے لیے اللہ آپ کو 3 ضمانت والی دعائیں عطا کرتا ہے، 3 ضمانت والی دعائیں آپ کو عطا کرتا ہے۔ ویسے تو ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کی ہر دعا ہی قبول ہوتی ہے، پر یہ وہ ضمانت والی دعا تھی کہ اگر آپ اپنے زمانے کے بدترین اور امت کے غلیظ اور کماش اور بدماش قریب انسان حتیٰ کہ نہیں شیطان کے لیے بھی کرتے تو وہ بھی قبول ہو جانے، کیونکہ ضمانت والی دعا تھی۔ بولیے کیا تھی؟ ضمانت والی دعا تھی۔ سب انبیاء کو ایک ایک، میری مصطفیٰ کو 3 ملی۔ اب جتنے باقی انبیاء تھے نا، سب نے جب ضمانت والی دعا کو استعمال کیا تو جانتے ہو کیسے استعمال کیا؟ آپ سننا چاہو گے؟ یہ بات سننا، حوصلہ پڑے گا، چھلانگے مارتے پھرو گے آپ۔ سب نے ضمانت والی دعا کو یا تو اپنی جان کی سلامتی کے لیے یوز کر لیا، استعمال کیا، یا ذریت کے لیے اپنی اولاد کے لیے استعمال کیا، یا پھر تبلیغ کے راستے میں معجزات کے لیے استعمال کیا۔ کسی ایک نے بھی امت کی بخشش کے لیے استعمال نہیں کیا، چیلنج ہے میرا، کسی ایک نے بھی امت کی بخشش کے لیے اس ضمانت والی دعا کو استعمال نہیں کیا۔ مثال دوں آپ کو، نوح علیہ السلام کو جب یہ ضمانت والی دعا ملی تو انہوں نے دعا مانگی، مولا مجھے امت نے بہت تنگ کیا، ان پر عذاب لیا، تو طوفان نوح آ گیا، ضمانت والی دعا یوز ہو گئی۔ سن رہے ہیں؟ ابراہیم کو ضمانت والی دعا ملی تو کیا دعا کی؟ پروردگارہ میری امت میں ایک ایسی نسل پیدا کر جو ہمیشہ اسلام پر قائم رہے، اور اسی میں تیرا نبی آخر زمان بھی آئے۔ یہ ضمانت والی دعا وہاں پر یوز کر لی ذریت کے لیے۔ سلیمان، جناب حضرت جناب سلیمان کو جب یہ دعا ملی تو انہوں نے کہا پروردگارہ مجھے ایک ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے۔ انہوں نے ضمانت والی دعا کو وہاں پر یوز کر لیا۔
موسیٰ کو جب ضمانت والی دعا ملی تو انہوں نے من و سلوہ طلب کر لیا. عیسیٰ کو ضمانت والی دعا ملی, انہوں نے مائدہ طلب کر لیا. تو جتنے انبیاء تھے سب کو ضمانت والی دعائیں ملی, یا تو انہوں نے نفس کی سلامتی کے لیے, یا اولاد کے لیے, یا معجزات کے لیے. انہوں نے ساری دعاؤں کو یوز کر لیا. کسی ایک نے بھی امت کی بخشش کے لیے دعا کو استعمال نہیں کیا. قربان جاؤں, میری کملی والی مصطفیٰ کو 3 ضمانت والی دعائیں ملی. نہ تو حضور نے جب طائف میں پتھر مارے جا رہے تھے اور لہو لوہان ہو گئے تھے, نہ اس وقت ضمانت والی دعا کو استعمال کیا, نہ جب اوجری پھینکی جا رہی تھی نہ اس وقت استعمال کیا, نہ جب بیٹی چکی پیس کر اپنے ہاتھوں کے چھالے دکھاتی ہے نہ اس وقت استعمال کیا, نہ جب 2 بیٹے کندھوں پر سوار کیا جبریل نے کہا ایک کو رکھ لے ایک کو چھوڑ دے, نہ اس وقت استعمال کیا, نہ جب اس وقت جب جبریل نے آ کر حسین کی مٹی دی تھی کربلا کی کہ جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھے حسین شہید ہو گیا, نہ اس وقت کربلا کے لیے حضور نے ضمانت والی دعا کو یوز کیا, نہ صحابہ کی کسی کے لیے مصطفیٰ کسی کے لیے حضور نے ضمانت والی دعا کو استعمال نہیں کیا, بلکہ حضور نے 3 ضمانت والی دعائیں حاصل کی اور تینوں کی تینوں حضور نے امت کی بخشش کے لیے استعمال کر ڈالے. تینوں کی تینوں دعائیں. پہلی دعا مانگی تو کیا کہا, اللہم اغفر لی امتی. ہائے ہائے قربان جاؤ مصطفیٰ آپ پر, میرے بچے میرے ماں باپ سب قربان آپ پر. فرماتے ہیں اللہم اغفر لی امتی, کبھی فرماتے تھے ربی حب لی امتی, کبھی فرماتے اللہم اغفر لی امتی. اور حال پتہ کیا تھا, حال پتہ کیا تھا, غاروں میں کبھی کہیں حضور ریش مبارک پکڑتے, یہ مفسرین نے لکھا ہے اور محدثین نے لکھا ہے, سجدہ کرتے اور کھینچتے اپنی ریش مبارک اور آنسو بہتے, جہاں پر سجدہ ہوتا پوری جگہ بھیگ جاتی تھی, اور جیسے بچہ بلک بلک کے روتا ہے ایسے رو رو کے کہتے یا اللہ میری امت کو بخش دے, یا اللہ میری امت کو بخش دے, یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے, یا اللہ میرے لیے میری امت کی مغفرت فرما دے. روتے تھے مصطفیٰ, آنسوں کی برسات لگ جاتی تھی. پہلی دعا مانگی تو یہی دعا مانگی, دوسری دعا پھر ضمانت والی دعا کی, یہی والی دعا اللہم اغفر لی امتی, میری امت کی مغفرت فرما. تیسری دعا پھر یہی اللہم اغفر لی امتی, میری امت کی مغفرت فرما. محدثین نے شارحین نے لکھا ہے کہ جو پہلی دعا کی تھی وہ ہمارے کبائر گناہ کے لیے تھی, کبیرہ گناہوں کے لیے. ہائے ہائے ہائے, او سنیو سمم بکمن, کدھر کبیرہ گناہ کس کو کہتے ہیں, کبیرہ گناہ کس کو کہتے ہیں جانتے ہو کبیرہ گناہ کیا ہوتے ہیں؟ سن رکھے نا کبیرہ گناہ تم نے. فرما رہے ہیں میرے نبی یا اللہ میری امت کے کبیرہ گناہوں کو بخش دے. کس کو؟ کس کو؟ کبیرہ گناہ, بڑے گناہوں کو بخش دے. وہ خوش ہو سنیو, یہ عام دعا نہیں ضمانت والی دعا ہے. یہ زیادہ نہ بگڑ جائے قبلہ, یہ زیادہ نہیں بگڑ. ہمارے کبیرہ گناہوں, صبح سے لے کے شام تک اپنے آپ پہ توجہ کرو, کیا کیا گندگی ہم بھرتے ہیں اپنے اندر. میں جو یہاں کرسی پہ بیٹھا ہوں نا, یا میں جانتا ہوں میرا اللہ جانتا ہے میرے اندر کیا ہے. تمہارے سامنے تو بڑا اچھا بن کے بیٹھا ہوں میں. ہم کس نفس پرستی کا شکار ہے تم بھی جانتے ہو. تمہارے اندر کیا ہے, ٹوپیاں پہن کے داڑیاں رکھ کر تم کسی کو اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہو. تم ظاہری صورت بنا رہے ہو مصطفیٰ جیسی, پر اندر بھی ویسا بنانا پڑے گا. اب سوچیں ہم کیسے کیسے گناہ کبیرہ کرتے ہیں روز کے, اور حضور کیا کہہ رہے ہیں یا اللہ میری امت کے گناہ کبیرہ معاف کر. ہو گئی ضمانت والی دعا یوز. سیکنڈ دعا پھر کی اللہم اغفر لی امتی, یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما. محدثین نے لکھا یہ ہمارے صغیرہ گناہوں کے لیے تھا, چھوٹے گناہوں کے لیے, کیونکہ حضور جانتے تھے کہ بڑی لکڑیوں کو اس وقت آگ لگتی ہے جب چھوٹی لکڑیوں کو آگ لگتی ہے, اس سے بڑی لکڑیاں آگ پکڑتی ہیں. تو حضور فرماتے ہیں میں یہ بھی قصہ تمام کر دوں, یا اللہ میری امت کے چھوٹے گناہ بھی بخش دے, میری امت کے بڑے گناہ بھی بخش دے. اور تیسری دعا یہی تھی اللہم اغفر لی امتی, اور یہ دعا مصطفیٰ نے محشر کے لیے سنبھال کے رکھ لی. یوم محشر کے لیے حضور نے سنبھال کے رکھ لی کہ وہاں بھی ضرورت پڑے گی. اب میں فلوٹ کر رہا ہوں اپنے کوشچن کو اپنے مجمع کے آگے پیش کر رہا ہوں. ایک سوال کرنا ہے, 1,24,999 انبیاء کرام, 1,23,999 انبیاء کرام, کسی کو ایک کو بھی خیال نہیں آیا کہ اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا کر لیں؟ ایک کو بھی خیال نہیں آیا. میرا وجدان پتہ کیا کہتا ہے, یہ میرا وجدان ہے, میرا وجدان یہ کہتا ہے وہ نبی بڑے سیانے تھے.
وہ نبی بڑے سیانے تھے، وہ جانتے تھے کہ ہم یہ دعائیں اپنے مقصد کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، یہ جو آخری نبی آئے گا نا یہ بڑا لجپال نبی ہوگا، یہ لج رکھنے والا نبی ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جیوے جیوے۔ یہ لجپال نبی ہوگا، یہ لج رکھنے والا ہوگا۔ تو یہ صرف اپنی امت کا نبی تھوڑی ہے، یہ تو ہمارا بھی نبی ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ یہ لَتُؤْمِنُنَّ کا مطلب کیا کہ اس پر ایمان لائیں گے۔ جو جس پر ایمان لاتا ہے اس کا کیا لگتا ہے؟ مومن، اور وہ اس کا کیا لگتا ہے؟ نبی۔ آپ کس پر ایمان لائیں؟ کملی والے مصطفیٰ پر۔ آپ کیا لگے؟ امتی۔ وہ کیا لگا آپ کا؟ نبی۔ تو یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ سارے نبی ایمان لائے مصطفیٰ پر، سارے نبی حضور کے کیا لگے؟ اور حضور ان کے کیا لگے؟ نبی۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کے اندر سارے نبی پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، امام بن کے میرا مصطفیٰ آگے کھڑا ہوتا ہے، وہ آگے بن کے آگے کھڑا ہوتا ہے۔ سن رہے ہیں میری بات؟ آپ سن رہے ہیں؟ تو سارے نبی مصطفیٰ کی امتی اور حضور سب کے نبی۔ تو بڑے سیانے تھے، انہوں نے کہا یہ ہم اپنے مقصد کے لیے دعائیں یوز کر لیتے ہیں ضمانت والی، یہ جو مغفرت والی بات ہے نا یہ ہم مصطفیٰ کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، اس آخری نبی کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، کیونکہ جب وہ اپنے ساری امت کو بخشائے گا تو ساتھ میں ہم سارے بھی بخشے جائیں گے اور ہماری امتی بھی بخشی جائیں گی۔ تو ہم یہی کہتے ہیں یا رسول اللہ کہ ہم بھی یوم محشر میں کئی کونے میں لگ کے بیٹھے ہوں گے، گناہوں سے دامن تار تار ہوں گے، منہ چھپاتے پھر رہے ہوں گے، حضور ایک نگاہ سولی فرما دیجئے گا، محبت کی ایک نگاہ سے میں دیکھ لیجئے گا، اور ہم آپ کی جانب یہ کہتے ہوئے نعرہ مارتے ہوئے دوڑے کہ یا رسول اللہ پاس اپنے نہ تھا، کچھ بھی روز محشر ایک نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، دیکھو ہمارا پاس اپنے نہ تھا، پاس اپنے نہ تھا، کچھ بھی روز محشر ایک نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا، مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دے وہ دیکھو ہمارا، وہ دیکھو ہمارا جو غلام ہے، وہ جھوم کے کہے وہ دیکھو ہمارا، وہ دیکھو ہمارا، وہ دیکھو ہمارا، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا۔ ٹھیک ہے، اب تو سمجھے اس وسیلے کو، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، مفہوم واضح ہوئے؟ مصطفیٰ کیسا وسیلہ ہے، کیسا لجپال نبی ہے، قربان جاؤ، کہتا میں کبیرہ گناہ بھی معاف کیے، صغیرہ بھی معاف کیے، وہ سنی ہو کہاں سے لاؤ گے ایسا نبی؟ کہاں سے لاؤ گے؟ بھوک پیاس سے پیٹ کے اوپر پتھر باندھتا ہے، کھانے میں کچھ نہیں ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے، فاقے برداشت کرتا ہے، چٹائیوں پہ سوتا ہے، کچھ نہیں مانگتا، سارے جنت کے پھلوں تک مصطفیٰ کا ہاتھ جاتا ہے پھر کھینچ لیتا ہے، نہیں ابھی تو امت کی بات کرنے نہ بچوں کو پوچھا، نہ بیٹی کو پوچھا، کسی کو نہیں پوچھا، صرف امت کی بات کی، یا بس ایک چاہتا ہوں میری امت کو بخش دیجیے۔ کہاں سے لاؤ گے ایسا نبی؟ کہاں سے لاؤ گے؟ چلو میں امت کے حوالے سے ایک بار بات سناؤں گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ مدینے کے پاس ایک بستی تھی، اس بستی کے اندر ایک حبشن لونڈی تھی، ایک بولیے حبشن لونڈی تھی۔ وہ لونڈی ایک گھمنڈی سرکش سردار کے پاس تھی، کافر سردار کے پاس، وہ کافی اس پہ ظلم کرتے تھے۔ وہ اکثر جب مدینے آتا تجارت کی غرض سے سودا سلف لے تو لونڈی کو بھی ساتھ لے آتا تھا، سن رہے ہیں میری بات؟ وہ لونڈی بھی آ جایا کرتی تھی تو اکثر اس کا آنا جانا ہوتا۔ تو ایک دفعہ وہ آ رہی تو سامنے سے کبھی بار مصطفیٰ خرامہ
خرامہ خرامہ ٹہلتے ہوئے آ رہے. اب کون کافر ہے کہ حضور کو دیکھے اور ان کی زلف کا اثیر نہ ہو؟ کوئی ابو جہل ہی ہوگا کہ جو نبی کو دیکھے اور نبی کی زلف کا اثیر نہ. تو وہ میرے مصطفیٰ کو دل دے بیٹھے. حضور کو حضور کو وہیں پر بیٹھ کے حضور کا جلوہ دیکھ. خیر واپس آئی. پھر روز حضور کا خیال آئے کیا چہرہ تھا, کیا واللیل کی زلف, کیا ید اللہ کے ہاتھ, کیا ودوحا کا چہرہ. وہ سوچتی. ایک دن چپکے سے آئی, حدیث کے لفظ ہے, آ کر حضور کے ہاتھ پر بیعت کی اور واپس چلی. جب واپس گئی تو جب اس کے قبیلے والوں کو پتہ لگا کہ یہ محمد کا خدا مانا ہی ہے اور اپنے خداؤں کو چھوڑ دیا ہے, تو انہوں نے اس پر ظلم و ستم کی انتہا کرنی شروع کر دی. بہت تکلیفیں دیتے تھے, بہت مارتے تھے اس حبشن لونڈی کو, لیکن وہ ساری ماریں حضور کے نام پر برداشت کرتے. سن رہے ہیں؟ سنتے جائیے, سنتے جائیے. وہ ساری تکلیفیں حضور کے نام پر برداشت کرتے تھے. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ سردار کی بیٹی حمام میں غسل کرنے کے لیے گئی تو کھونٹی پر اپنا ہار لٹکا دیا. جب ہار لٹکایا تو وہ واپس جب آئی تو دیکھا کہ کھونٹی پر سے ہار غائب تھا. اس نے شور مچایا کہ کوئی میرا ہار لے گیا, ہار کسی نے چوری کر لیا, میرا ہار نہیں مل رہا. قیمتی موتیوں کا ہار تھا. جب ہار اسے واویلا کرنا شروع کر دیا اور دہائی دینی شروع کر دی, سب اکٹھے ہو گئے کہ ہار کدھر گیا. تو سب کی نظر جو تھی وہ حبشن لونڈی پر پڑی کہ ہو نہ ہو اسی نے یہ چوری کیا ہے ہار کو. اور پھر کہنے لگے کہ دیکھا اپنے خداؤں کو چھوڑ کر محمد کا خدا مانا تھا, تو معاذ اللہ جیسے اس کا نبی ہے ویسے یہ خود ہے. جیسے نبی ہے اس کا ویسے یہ خود ہے, اور ہمارے خداؤں کو چھوڑ کر اس کا خدا مانا. اب حال یہ تھا صاحبان جی وقار, میرے پاس لفظ نہیں قبلہ کہ میں وہ لفظ زبان پہ لے آؤں. اس کے اوپر کیا ظلم و ستم کی داستان رقم کی گئی. میری نبی کی اس عاشق رسول صحابیہ اس کی تلاشی لی گئی, اس کو برہنہ کر دیا گیا, مادر زاد ننگا, سر سے لے کے پاؤں تک ہر چیز اتار لی گئی. جب ان کا دل پھر بھی نہیں بھرا تو انہوں نے اس عاشق رسول صحابیہ کی شرمگاہ کی تلاشی دی. اس سے آگے میں کچھ اور نہیں بتا سکتا. انہوں نے اس عاشق رسول صحابیہ کی تلاشی اس طرح سے لی اور وہ چپ رہے. مجال ہے کہ اس عاشق رسول صحابیہ کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نکلا ہو, وہ صرف اپنے نبی کو یاد کر رہی تھی. اس کو صرف حضور کا چہرہ نظر آتا تھا. وہ ساری تکلیفیں اس کی عزت تار تار کر دی گئی. ابھی وہ تلاشی لے رہے تھے کہ آسمان سے ایک چیل آئی اور اس نے وہ ہار اوپر سے پھینک دیا. جب ہار ملا تو بڑے پچھتائے کہ ہم نے ناحق اس کی عزت کو تار تار کیا, ہم کہاں تک پہنچ گئے اور ہم نے اس کو کیسے رسوا کیا, اس کی عزت کی نیلامی ہم نے کیسے کر دی. تو اس نے کہا اچھا چل معاف کر دے, غلطی ہو گئی, اتنی دیر خدمت کی ہے. اس نے کہا مجھے کچھ تم سے لینا دینا نہیں ہے, میں راضی ہوں. ان کی تسلی نہ ہوئی. انہوں نے کہا نہیں کچھ تو بتا, کچھ تو کریں کہ جس سے ہمیں یہ تسلی ہو کہ تو نے ہمیں معاف کر دیا ہے. ان کا دل موم ہو گیا. تو اس نے کہا کہ اچھا پھر اتنا کرو کہ جس کے لیے ساری تکلیف اٹھائی ہے اسی کے پاس جانے تو. خدا کی قسم ایک آنسو کا قطرہ اس بی بی نے نہیں بہایا تھا, ابھی تک نہیں بہایا تھا. کہ مجھے اس کے پاس جانے تو جس کے لیے ساری تکلیفیں برداشت کی. وہ نبی کے پاس گئی. صاحبان جی وقار میں آپ کے سامنے جتنا مرضی ضبط نفس کر کے بیٹھوں, اپنے پہ ضبط کر کے بیٹھوں, لیکن جب میں اپنے گھر جاؤں گا نا تو مجھے میری والدہ ملے گی تو میں اپنے سارے دکھ رو رو کے اپنی ماں کو سناؤں گا کہ ماں مجھے آج یہ دکھ ملا, مجھے یہ دکھ ملا. اور وہ دستے شفقت رکھے گی, ماں باپ رکھیں گے, پیار دیں گے. حضور سے بڑھ کر مائی باپ کون تھا؟ جیسے بھی حضور کے قدموں میں گری تو گر کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی.
یا رسول اللہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ انہوں نے میری شرمگاہ کی تلاشی کی، انہوں نے مجھ پر تہمتیں لگائی، میری عزت کو نیلام کیا۔ حضور دست شفقت رکھتے ہیں، سر پہ پیار دیتے ہیں، اس کو تسلی دیتے ہیں، نہ رو تو نہ رو، اے تن میرا کنگی ہو گئے تے میں زلف محبوب دیواں، پوش میرے دی بن جائے جتی تے میں یار دے پیری آواں، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں، غلام فریدہ جے مل جائے سونا تے رو رو حال سنا۔ وہ روتی تھی، بلکتی تھی، یا رسول اللہ میرے ساتھ انہوں نے یوں کچھ کیا۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تسلی دیتے، اتنی تسلی دی کہ حضور کا دست شفقت اس کے دل پر سکینہ بن کے اترا، تسلی بن کے اترا، اس کے دل کو ڈھارس آئی، اس کی تھوڑی سی طبیعت سنبھلی تو حضور نے کہا کہ تو ایسا کر، تو نے کہیں نہیں جانا، تو میرے پاس رہا کرے گی، تو میرے پاس رہا کرے گی۔ حدیث کی دوسری کتابوں میں آیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس کا نام ہی ہار والی رکھ دیا تھا۔ کیا؟ ہار والی۔ اس کی عادت تھی کہ کبھی ایک ام المومنین کے پاس، کبھی دوسری ام المومنین کے پاس چلی جاتی تھی اور خدمت کرتی، ان کے پاس رہا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ سن رہے ہیں؟ آپ سن رہے ہیں؟ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، اچھا اس نے کچھ شعر بھی بنائے ہوئے تھے، کچھ اشعار بھی، وہ طریقوں نے لکھے ہیں اشعار۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہائے وہ میرا ہار جو میرے نصیبوں کو میری شرمگاہ تک لے گیا، اور وہاں سے میرے نصیبوں کو اٹھا کر میرے مصطفیٰ کے پاس لے آیا۔ یہ اس کا خلاصہ اس کے اشعار کا جو پڑھا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھی تو یہی وہ شعر پڑھ رہی تھی، تو بی بی عائشہ کو ابھی تک پوری واقعے کا علم نہیں تھا، تو بی بی کہتی ہیں کہ کیا تو ہر وقت ہار 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 کی رٹ لگائی رکھتی ہے؟ تو اس نے بی بی عائشہ صدیقہ کو ساری کہانی اپنی سنائی، تو عائشہ صدیقہ کی آنکھوں میں بھی ٹپ ٹپ آنسو بہنے شروع ہو گئے، سینے سے لگا لیا، کہ آئندہ کے بعد تو میری خدمت نہیں کرے گی، میں تیری خدمت کروں گی، تو میرے پاس رہا کر، تو نے کہیں نہیں جانا، تو میرے پاس رہا کر، میں خدمت کروں گی۔ آپ سن رہے ہیں میری بات کو؟ سن رہے ہیں؟ وہیں پر رہتی تھی۔ پھر ایک دن کیا ہوا کہ اس بی بی کا وصال ہو گیا، اس بی بی کا درود پاک پڑھیں۔ آپ سن رہے ہیں میری بات کو؟ آپ سن رہے ہیں پیچھے والے؟ اس بی بی کا حضرت وصال ہو گیا۔ اب لوگوں نے سوچا کہ رات کو وصال ہوئے، حضور کو خبر نہ دی جائے، رات میں خلل آ جائے گا، تو انہوں نے حضور کو بتائے بغیر اس بی بی کو جنازہ وغیرہ پڑھایا اور اس کو دفن کر دیا۔ غازی صاحب ٹائم کیا ہوا ہے؟ خیر، وقت نہیں میرا، آپ بھی میرے۔ آپ سن رہے ہیں؟ اس بی بی کو بولیے دفن کر، جنازہ دفن کر، حضور کو خبر نہ دی۔ تقریباً 4 دن گزر گئے، حضور آئے بی بی کے پاس، ان کے گھر آئے اور آ کے کہتی ہے وہ مجھے ہار والی نظر نہیں آئی کئی دنوں سے، کدھر ہے وہ؟ کہ یا رسول اس کا تو وصال ہو گیا، 3-4 دن ہوئے۔ تو حضور کی رگ ہاشمی جو تھی نا یہاں پر، اسے وہ پھول گئی کہ اس کا وصال ہو گیا، تم لوگوں نے مجھے بتایا تک نہیں۔ اور حضور کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ اس نے کہا تم نے مجھ سے پوچھے بغیر اسے کیوں دفنایا؟ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرا ہوں تو میری ہے، میں تیرا ہوں، میں نے وعدہ کیا تھا، جس کے میں تیرا ہوں تو میری ہے، میں نے اس سے وعدہ کیا تھا یہ، اور تم لوگوں کی جرأت کیسے ہوئی؟ سب گھبرا گئے وہاں پر، تم لوگوں حضور خزمناک ہو رہے ہیں، تم لوگوں کی جرأت کیسے ہوئی کہ مجھے بتائے بغیر تم نے میری اس بی بی کو دفن کر دیا، میری اس عاشق رسول صحابیہ کو دفن کر دیا؟ جرأت کیسے ہوئی تم لوگوں کی؟ جب غضب بڑھتا چلا گیا، حضور نے فرمایا ابو بکر آؤ، عمر آؤ، عثمان آؤ، علی آؤ، طلحہ آؤ، زبیر آؤ، سلمان آؤ، بلال آؤ، سارے صحابہ کو اکٹھا کیا۔ حضور نے اکٹھا کر کے ان کو ساتھ لے گئے، اپنی عاشق رسول صحابیہ کی قبر پر گئے، وہاں پر مصطفیٰ نے کہا صفے لگاؤ، صف بندی کروائی، مصطفیٰ نے ان کی قبر پر کھڑے ہو کر ان کا جنازہ دوبارہ کروایا، جو 4 دن سے دفن ہو چکی ہے۔ حضور نے کھڑے ہو کر وہاں پر جنازہ دوبارہ کروایا، اور دوبارہ کروانے کے بعد حضور نے وہاں پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا۔ وہ کیا خطبہ تھا کہ حضور نے فرمایا کہ اے مدینے والو،
جب بھی میرا کوئی امتی گزرے تو اس کی مجھے خبر دیا کرو، کیونکہ تمہاری قبروں میں اندھیرا ہوتا ہے، جب میں محمد دعا کرتا ہوں تو تمہاری قبروں کے اندر نور پیدا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمہاری قبروں کے اندر نور پیدا ہو جاتا ہے۔ لوکا سانو آن ڈرایا، رات قبر دی کالی، پر اسا سنیا اس اوتھی آنا جی دے موڈے کملی کالی۔ فرمایا تم مجھے بتایا کرو، مجھے بتایا کرو، تمہاری قبروں میں اندھیرا ہوتا ہے، جب میں محمد دعا کرتا ہوں تو اللہ نور کے چراغ تمہاری قبروں میں روشن کر دیتا ہے، کیونکہ پرسان عمل پیش خدا کوئی نہ ہوگا، اس رحمت عالم کے سوا کوئی نہ ہوگا، ان کے توسل سے خدا ہی کو پکارو، ان جیسا مددگار دعا کوئی نہ ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ علی آلو مہاجری، جیوے جیوے۔ حضرت آپ نے بیان جلدی چھوڑ دیا تھا تو میں کہا کہ میں اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہوں، میں آخری بات کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر اجازت۔ ٹھیک، ہمت ہے؟ نہیں ہے تو پیدا کرو نا، پیدا کرو ہمت۔ ہاں، میرا اللہ گواہ ہے، میں اب گفتگو کے اختتام پہ ہوں، آخری بات کرنے لگا ہوں، لیکن میری طبیعت میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی، اور مجھے جب میں گھر سے نکلا ہوں تو مجھے باقاعدہ میرے طبیب نے دوائیاں شوائیاں دے کر اچھی طرح سے انجیکشن لگا کے مجھے بھیجا کہ تو اپنا وقت گزار لے۔ لیکن میں جب اس ممبر میں بیٹھا ہوں نا، تو جب تک میں اندر تھا، یہاں سے آیا، تب تک میری طبیعت جو تھی میں بار بار وہ دوائی والا پانی پی رہا تھا، لیکن جیسے میں یہاں پر بیٹھا ہوں، جیسے میرے حضرتنا خطیب الاسلام فرماتے تھے، حضرت خطیب الاسلام فرماتے تھے کہ جب صدیق اکبر کی جھولی کے اندر رسول تھے غار میں، تو فرماتے تھے کہ زہر میرے پاؤں میں اور شفا میری جھولی میں۔ تو وہی حال ہوا کہ جب اس کا ذکر کر رہے ہیں تو شفائیں تو اتر نہیں تھی، شفائیں تو۔ اب آخری بات سنو مجھ سے ذرا، حضرت اس واقعے کو یاسین صاحب حضرتنا معاذ بن جبل کے حوالے سے، ٹھیک ہے، حضرت معاذ بن جبل، یہ صاحب یہ رسول، اور امام مالک اس کو موطا کے اندر بیان کرتے ہیں، آپ کی کتاب ہے موطا، اس کے اندر امام مالک اس حدیث کو معاذ بن جبل کے حوالے سے روایت کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ غزوہ تبوک کب ہوا؟ سن 8 ہجری کے آخر یا 9 ہجری کے اوائل کے اندر جنگ لڑی گئی، ٹھیک، کیسر کی فوج کے خلاف لڑی گئی، مدینے میں باہر کا موسم تھا، تو حضور نے کہا کہ ہم اس جنگ کو مدینے کے باہر جا کر روکیں گے، کیونکہ میں نہیں چاہتا مدینے کا ماحول خراب ہو، مویشی پنے ہوئے ہیں، کھجوریں پکی ہوئی ہیں، تو میں نہیں چاہتا کہ مدینے والے تنگ ہوں۔ تو آپ جانتے ہیں تبوک کہاں پر ہے؟ یہ مدینے کے شمال کی جانب تقریباً 670 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، ٹھیک ہے قبلہ۔ تبوک کون کون گیا ہے آپ میں سے؟ صرف ہاتھ کھڑا کر دیں، سعودیہ کا کون رہنے والا ہے؟ حضرت آپ بھی تبوک گئے؟ نہیں۔ کون گیا ہے؟ جو تبوک گیا وہ کھڑا ہو ذرا، جو تبوک گیا وہ کھڑا ہو، جو تبوک والے کھڑے، میں آپ کو گواہ بنا رہا ہوں اور اللہ کو آپ پر اپنے پہ گواہ ٹھہرا رہا ہوں، اور مصطفیٰ کو۔ آپ گئے تبوک؟ میری بات کی تصدیق کرنا، تبوک مری کی طرح کھڑے ہو، کھڑے ہو، تبوک مری کی طرح ٹھنڈا ہے؟ بولیے، تبوک مری کی طرح ٹھنڈا ہے؟ ٹھنڈا کیا وہاں پر ٹھنڈا موسم ہے، ٹھیک۔ تبوک کے اندر بے شمار باغ ہیں کھجوروں کے، تبوک کی زراعت مشہور ہے، جو سعودی عرب کی ایگریکلچر کی جی ڈی پی ہے اس کے اندر سب سے زیادہ حصہ تبوک کی طرف سے جاتا ہے، اور تبوک کی کھجوریں پوری دنیا میں سپلائی کی جاتی ہیں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ وہاں پر پانی بھی وافر مقدار میں ہے۔ بیٹھ جائیے، میں نے غلط کہا ہو تو مجھے ٹھیک کر دیجیے گا، میں نے صحیح کہا؟ مری کی طرح ٹھنڈا موسم۔ آپ سنو ٹھنڈا ہوا کیسے؟ حضور جب تبوک پہنچے، تاریخ عرب اٹھا کے دیکھیں، یہاں کی نہیں سعودیہ کی، وہاں کی تاریخ عرب کا مطالعہ کیجئے، تو بیان کیا جاتا ہے کہ تبوک ایک ایسی جگہ تھی کہ جہاں کبھی کسی وقت کے اندر صالح علیہ السلام کی بستیاں ہوا کرتی تھیں۔ جب وہ بستیاں ختم ہوئی تو وہ علاقہ اتنا بنجر تھا کہ وہاں کا ٹیمپریچر تاریخ عرب کے مطابق
45 ڈگری سینٹی گریڈ کے لگ بھگ تھا، اور صدی کے آس پاس کی گرمی تھی وہاں پر۔ تاریخ عرب کی کتابوں میں لکھا ہے جو تبوک تھا گرم علاقہ تھا، اور بنجر زمین، پتھریلی بنجر زمین تھی، کوئی پانی نہیں تھا وہاں پر، کوئی بارشیں نہیں ہوتی تھی وہاں پر، گرم صدی کی طرح کا موسم، یا جیسے ہمارے یہاں پر 45-46 ڈگری ٹیمپریچر کہ آپ انڈا بھی پھینکیں تو وہ فوراً فرائی ہو جائے، پانی رکھو تو گلے لگ جائے، ایسی گرمی وہاں پر تبوک کے علاقے میں پرانے وقتوں میں تھی۔ یہ تاریخ عرب نے لکھا ہے، میں نے لکھا، جا کے تحقیق کر لینا۔ سن رہے ہیں میری بات کو؟ فرماتے ہیں جب حضور پہنچے تو اسی موسم میں پہنچے تھے، حضور پہنچے اسی موسم میں پہنچے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہاں پر دور دور کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اب ہمیں گھبراہٹ تھی کہ وقت نماز ہو رہا تھا، غالباً عصر کا وقت تھا، اور کہتے ہیں کہ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں میں خوف تھا کہ کہیں حضور پانی نہ مانگ لیں، کیونکہ وہاں پانی نہیں تھا، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ معاذ بن جبل فرماتے ہیں وہ یہ ڈر تھا، حضور نے کہا پانی لے کے آؤ۔ اب صحابہ کی دوڑے لگے، پانی تلاش کرتے ہیں۔ اب امام مالک اس کو موطا میں لکھتے ہیں کہ انہیں دور ایک سوکھا ہوا چشمہ جو پتہ نہیں کب کا سوکھا تھا وہ نظر آیا، اور اس کے اندر سے ایک چھوٹی سی پانی کی دھار جو پتھر کے ساتھ ساتھ آ رہی تھی، اور تمثیل دینے کے لیے لکھا کہ جیسے جوتے کا تسمہ ہوتا ہے، جوتے کا تسمہ، چمڑے کا تسمہ، باریک تسمہ جیسے ہوتا ہے، اتنی باریک دھار تھی جو پتھر کے ساتھ آ رہی۔ صحابہ کرام نے کیا کیا کہ ہاتھوں کے ساتھ ہاتھ رکھے، پیچھے ہاتھ، پھر ہاتھ رکھتے ایک پیالہ بنا دیا، اب وہ ساتھ پانی اکٹھا ہوتا گیا۔ حضور فرض کی حضور تھوڑا سا پانی اکٹھا ہو گیا، تو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اندازے کے مطابق میرا اندازہ ہے کہ کھڑے رہے ہوں گے، پانی اکٹھا ہوا، اکٹھا ہونے کے بعد کہا یا رسول اللہ آئیے وضو فرما لیجیے۔ حضور گئے، حضور نے پانی کے اندر اپنی انگلیاں ایسے ڈبوئی، چہرے پہ ملی، حضور نے کچھ کولی کی، کولی واپس تالاب میں پھینکی، اور پانی کے چھینٹے حضور نے اس خشک چشمے کے اندر ایسے چھینٹے مار دیے۔ صحابہ کرام روایت کرتے ہیں اس کو، معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ ہم وہاں کھڑے تھے، ہمارے دیکھتے دیکھتے وہ جو دھار تھی تسمے کی طرح کی، وہاں سے پانی پھوٹنا شروع ہوا، اور ایسا پھوٹتا کہ دیکھتے دیکھتے وہاں پر پورا کا پورا چشمہ بھر گیا، پورا کا پورا چشمہ بھر گیا، پورا کا پورا چشمہ بھر گیا۔ اور کہتے ہیں ہم سب نے وضو کیا، جی بھر کے پانی پیا، سواریوں کو پلایا، وضو کیا، تازہ دم ہوئے، ہو سن لیا۔ اب اگلی بات سنو، اس کے بعد ابن اسحاق اس کے اندر مزید ایڈ کرتے ہیں، ابن اسحاق اس روایت میں مزید ایڈ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں اے معاذ بن جبل، ارے او معاذ بن جبل، اللہ تجھے 100 سال کی عمر دے، تو دیکھے کہ جو میں نے ابھی عمل کیا ہے اس کی وجہ سے ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہاں پر باغ ہی باغ ہوں گے، یہاں پر باغ ہی باغ ہوں گے۔ میں نے اٹھو، جو سارے تبوک والے تھے، اٹھو تبوک والے اٹھو، جنہوں نے گارنٹی دی، آپ مجھے بتاؤ کہ وہاں پر باغ ہی باغ ہیں، وہاں پر کھجوریں بھری پڑی ہیں، وہاں کا موسم ٹھنڈا ہے، اب مجھے بیٹھ جائیے نیچے۔ یہ کسی ایگریکلچرسٹ کا کمال نہیں تھا کہ جو زمین کا کے تجزیہ کیا اور اس کو زرخیز بنا دیا، نہیں، یہ میرے مصطفیٰ کے وضو کے پانی کے چھینٹوں کا اثر تھا کہ سپی جیسے موسم کو اٹھا کے مرے بنا دیا، اور وہاں پر کھجور کے باغ ہی باغ ہو گئے۔ تو مصطفیٰ کریم اپنے اس فعل سے بتانا چاہ رہے ہیں، اور اللہ یہ معجزہ دکھا کر تمہیں یہ پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ سنیو مت بھولو، خدا فرماتا ہے کہ جہاں جہاں نسبت مصطفیٰ آئے گی وہاں وہاں رحمت خدا آئے گی، وہاں وہاں رحمت، وہاں وہاں رحمت، وہاں وہاں رحمت، اور جہاں نسبت ہوتی ہے وہاں قسمت ہوتی ہے، اور جہاں جہاں رحمت خدا ہے وہیں پر نسبت مصطفیٰ ہے، اور جہاں جہاں نسبت مصطفیٰ آئے گی وہیں پر رحمت خدا آئے گی۔ اس شاہ سے کونین میں بہتر نہیں کوئی، بہتر کا کیا ذکر ہے ہمسر نہیں کوئی، حق یہ ہے کہ ایسا تو پیغمبر نہیں کوئی، جرار و بہادر نہیں صفدر نہیں کوئی، اس نور کا کیا وصف کروں میں کہ وہ کیا تھا، بس نور خدا نور خدا نور خدا تھا، وما علینا الا البلاغ۔ سوانی سے وقار رات کی نشست ہے، رات کی نشست میں ملک کے جید علماء کرام آ رہے ہیں، آپ کے لیے میں نے جان کے چپ بیٹھو تلے وہ کچھ ہو گئے تھے،
یہ جو کھڑے ہو میری تقریر کا حصہ سمجھے اسے. رات کی محفل شب داری کی. ابھی آپ نے کیا سنا؟ ایمان خیال رکھتا ہے سب کچھ یار پہ قربان کر دوں. آپ اپنا وقت قربان کرو گے؟ یہ قربانی تو نہیں مانگ رہا، یہ تو نفع ہے تمہارا، یہ تو نفع ہے. پھر پیر خانے بیٹھو گی، دنوں دنیا کی سبرے گی. یہ جنت کی کیاریاں ہیں جو ذکر کی بات ہوتی ہے. آپ کس بات کے نعرے لگاتے ہو؟ کس بات کی قسمیں وعدے کرتے ہو؟ یہ ساری قسمیں وعدے جھوٹے ہیں آپ کے. جیسے حضرت فرما رہے تھے یہ آپ کا وقت ہے، یہ آپ کا آستانہ ہے، آپ اس کی رونق ہو. یہ وہ کلمہ ہے جو آپ کو آپ کہہ سکتے ہیں پڑھایا ہے، آپ کے بڑوں کو پڑھایا ہے. اس کلمے کے صدقے آپ کے چہروں پہ داڑیاں آ گئی، ٹوپیاں آ گئی، آپ باوضو کے بیٹھے ہو، آپ ذکر مصطفیٰ سے سرشار کے جھومتے ہو، نعرے لگاتے ہو. یہ ان کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنا ہے. جید علماء کرام آئے، آپ بیٹھیں گے یہاں پر اور کچھ چہل قدمی کیجئے گا. لنگر کا بندوبست ہے. عشاء کے فوراً بعد ہمارے پاس ملک کے جید علماء کرام تشریف لا رہے ہیں اور ساری رات کی محفل پاک چلے گی. سید مزمل حسین جماعتی صاحب وہ تشریف لائیں گے. مخدوم شاہ حسین ثانی صاحب وہ تشریف لائیں گے ابن آباد سے. حافظ محمد منشا قادری صاحب آئیں گے گجرانوالہ سے. حسنات احمد چشتی صاحب راولپنڈی سے آئیں گے. مفتی حسن رضا نقشبندی لاہور سے تشریف لائیں گے. مولانا عبدالحمید چشتی صاحب سیالکوٹ سے تشریف لائیں گے اور علامہ بشارت صدیق ہزاروی صاحب یہ بھی لاہور سے تشریف لائیں گے. تو محفل پاک چلے گی. نعت خواہ میں دیکھ رہا ہوں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے خوبصورت نعت خواہ ہیں، بہترین نعت خواہ ہیں. ان کو بھی سنا جائے گا اور تلاوت ہوگی قرآن مجید کی، صدائیں بلند ہوگی، نعتیں اس کی صدائیں بلند ہوگی. اور آپ جانتے ہو کہ یہاں پر ہم اپنے بزرگوں کے قصے کہانیاں بیان نہیں کرتے. کر بھی رہے تو کوئی برا نہیں ہے، کر بھی رہے تو تب بھی باعث برکت ہے بات. لیکن ہمیشہ ہم نے اس آستانے میں بیٹھ کر، آپ سوچئے شروع سے لے کر آخر تک صرف میں نے آپ کے سامنے عقیدے کی بات کی ہے. حضرت نے عقیدے کی بات کی. اب جو یہاں پر آئیں گے وہ بھی عقیدے کی بات کریں گے. صرف عقیدہ بیان کیا جاتا ہے. یہ تربیتی اجتماع ہے، کوئی لفظ پورا یہاں نہیں چلتا. وہ جتنا تھا میں نے باہر نکال دیا ہے، وہ تو چل رہا ہے. لیکن یہاں پر صرف اور صرف وہ آئے جو خالصاً اللہ اور رسول کی محبت کو دل میں لے کے آئے. تو آپ یہاں پر بیٹھیں گے، اس محفل کو سجائیں گے، بنائیں گے انشاءاللہ العزیز. یہ بوقت فجر تک یہ محفل جو ہے یہ چلے گی. تھوڑا سا گیپ دیا جائے گا تاکہ اس دوران قرآن مجید کی تلاوت ہو سکے، تسبیحات آپ کر سکیں. 2 گھنٹے کا وقفہ دیں گے. جیسی فجر ہوگی تو فجر کے ساتھ ہی ختم پاک شروع ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد دعائیں خیر ہو جائے گی. تقریباً 6 بجے 6:30 بجے ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فارغ کر دیں گے. ٹھیک ہے؟ تو اس دعا میں جو اختتامی دعا ہے، جو مغز ہے ساری ہمارے اس پاک کی محفل کا سارا مغز ہے، تو اس کے اندر شامل ہوئیے گا اور جو آپ پڑھائی کی ہے وہ پیش کیجئے. یہ اجتماعی دعا، اس کی برکات زیادہ ہوتی ہے. کیوں سارا بھی کیا، اس کو ضائع نہیں ہونے دینا، آپ اسے ضائع نہیں ہونے دینا. یہ مہکتا گلستان، اللہ پاک اس کو سدا آباد میں شامل رکھے. آپ کتنے پیارے لگ رہے ہو، کتنے خوبصورت لگ رہے ہو آپ. یہ میرا گلستان ہے. اللہ سے بات و شاد فرمائے، یہاں بیٹھنے والوں کو بات فرمائے، ادھر بیٹھنے والوں کو بات فرمائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حامی ناصر ہو. کتنی خوبصورت تحفہ لے کے آئے ہیں. سیرت شہزادہ رسول، راکب دوش رسول، فاطمہ کے گھر کی پہلی